اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. گناہوں کو ترک کرنے کے سلسلے میں ہماری حکمت عملی کیا ہو، اس متعلق ہماری گفتگو جاری تھی، اور آج یقیناً انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی اس موضوع پر. موضوع تھا ہی اتنا اہم کہ اس کو بیچ میں اس انداز سے چھوڑ دینا مناسب نہیں لگا، کیونکہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ علم حاصل کرتے چلے گئے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو آپ ایک ایسی عمارت کھڑی کریں گے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، جو ہوا کے ایک جھونکے سے گر جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور آج جو نیا نقطہ آج ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ ہے مستحبات کو زیادہ سے زیادہ انجام دینا. اس کا راز اور فلسفہ یہی ہے کہ انسان جتنا زیادہ نیکیاں کرنے کی فکر میں رہے گا، آپ چاہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ مستحبات انجام دوں، ہر کام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کماؤں، تو پھر آپ کا دماغ خود بخود نیکیوں ہی کی طرف راغب ہوگا، پھر یہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. یہ اس کا راز ہے. یعنی اگر آپ زیادہ تر اس بات کی فکر میں رہیں گے، مثلا آپ حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ اگر بیت الخلاء بھی جانا چاہیں، ٹوائلٹ، تو آپ اگر اس میں بھی نیکیوں کی تلاش میں رہیں، ذرا سا توضیح مسائل نکال کر اگر آپ پڑھ لیں کہ کتنے مستحبات ہیں، کیا مکروہات ہیں، کھانا کھانے آپ بیٹھ رہی ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا مکروہات ہیں، کون سا نیک کام کروں میں تو ثواب زیادہ لے لوں، صدقہ آپ دینا چاہ رہی ہیں تو کون سا ایسی چیزیں میں نیتیں کر لوں کہ جس سے صدقے کا ثواب ملٹیپلائی ہو جائے. بعض اوقات 1000 گنا، 1 لاکھ گنا صدقے کے ثواب کو آپ بڑھا سکتی ہیں، جس کی تفصیل کبھی اور آئے گی. تو مستحبات کی انجام دہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس فکر میں لگ گئیں، کتنے ہی مومنین ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو باقاعدہ علماء سے آ کر پوچھتے ہیں کہ زیادہ ثواب بتائیے کہ کس عمل کے اندر ہم یہ عمل انجام دینے تو جا رہے ہیں، اس میں اور زیادہ ہم ثواب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جتنا آپ زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر میں رہیں گی، اتنا ہی زیادہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی. اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ جتنے بھی مستحبات نیکیاں، ان سب کا آپ کی روحانیت میں ایک اثر ہے. مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی فرماتے تھے کہ ہر نیکی کا آپ کی روح میں ایک حصہ ہے، ہر مستحب کام کا. اور جتنے بھی آپ مستحب کام انجام دیتی جائیں گی، مثلا مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ مستحبات ہیں شریعت اسلام میں، اور آپ نے 99,999 مستحبات انجام دے دی، اور ایک مستحب کام پھر بھی رہ گیا، ایک مستحب کام اگر پھر بھی رہ گیا تو آپ کی روحانیت کا اتنا حصہ نامکمل رہ جائے گا. یعنی ہر مستحب کام کا آپ کی روح میں ایک حصہ ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ایک دفعہ کم سے کم ہر مستحب کے اوپر عمل کر لیں، تاکہ آپ کی روحانیت کا وہ حصہ مکمل ہو جائے، اور جب عالم آخرت میں ہمیں اٹھایا جائے تو ہم ایک مکمل انسان کے طور پر مکمل روحانیت کے ساتھ وہاں پر اٹھائے جائیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے، کم سے کم خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح. یہی اسی بات کے پیش نظر خود مدرسہ ایک کتاب کمپائل کر رہا ہے، جس کا نام ہی ہے 1000 نیک اعمال کی فہرست. 1000 نیک اعمال کی فہرست. تو اس کے اندر کم سے کم آپ اس کے سامنے وہ سارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سامنے ان کی تعداد لکھی ہوئی ہوگی. تو خواہ ایک نہ ایک عمل کے اوپر آپ ٹک کرتی جائیے اپنی پوری زندگی میں، ایک دفعہ کم سے کم. ویسے تو جتنا بھی زیادہ عمل انجام دے سکیں، لیکن مسئلہ ہے کہ جب آپ نیکیاں انجام دینا چاہتی ہیں نا، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ 2 4 5 10 15 20 50 کے بعد آپ کا دماغ جواب دے جاتا ہے کہ اور کون سی نیکی ایسی رہ گئی جو میں انجام دوں. تو اس میں 1000 کم سے کم نیک اعمال کی فہرست ہوگی. کم سے کم ایک دفعہ اس کو انجام دے لیں، تاکہ آپ کی روحانیت مکمل ہو جائے اور میدان قیامت میں ایک مکمل انسان کے طور پر اٹھائے جائیں. اچھا، ایک تو چیز یہ، اور یہی وجہ ہے کہ مرحوم امام خمینی
اپنی عام زندگی میں بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. کبھی کبھار جیسے ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا، تو آپ نے دیکھا کہ جس وقت ٹیشو پیپر نکالتے ہیں تو 2 پیپرز ایک ساتھ نکلتے ہیں، وہ اس کو 2 کو الگ کرتے تھے، ایک نکالتے تھے اور ایک اسی میں رکھ دیتے تھے. اس ایک پورے ٹیشو پیپر کو بھی کبھی کبھی استعمال نہیں کرتے تھے، اگر تھوڑی ضرورت ہے تو اس میں سے آدھا حصہ پھاڑا، آدھا دوبارہ رکھ دیا. کیوں اپنے آپ کو ایک اسراف اور فضول چیز کے اندر ہم جو ہے لے کر جائیں؟ پانی بالکل نہیں بہاتے تھے وضو کے دوران، اور جتنی بھی اور اس طرح کی چیزیں ہیں. حتیٰ کہ کمرے میں جب کبھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور کہیں کوئی تصویر رکھی نظر آتی تھی، یا تو تصویر کو نیچے کر دیتے تھے، کیونکہ تصویر اگر کمرے میں کسی جگہ پر ہو تو مکروہ ہے، چاہے کمرے میں پیچھے کی طرف کیوں نہ لگی ہوئی. تو اس وجہ سے یا تو اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالتے تھے تاکہ کیوں میں اپنی نماز کے ثواب کو کم کروں. آپ بھی دیکھیں کمرے میں کوئی ایسی تصویر تو نہیں لگی ہوئی، ہو سکتا ہے کہ نماز کا ثواب آپ کو 1000 ملنا ہو اور اس تصویر کو لگنے کی وجہ سے آپ کا ثواب جو ہے وہ مثلا 500 رہ جائے یا 200 رہ جائے. تو اپنے 500 یا 800 جو ہے ثواب کو نمبرز کو ہم کیوں کم کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دیں. ایک تو طریقہ کار یہ جب آپ نیکیاں کرنے کی فکر میں رہیں گی نا تو آپ کا خود بخود دماغ گناہوں سے ہٹ جائے گا، اور فکر گناہ دماغ میں آئے گی نہیں بلکہ فکر نیکی آپ کے دماغ میں پرورش پانے لگے گی. اس کے بعد اگلا نقطہ جو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے نفس کو بہلا بہلا کر نیکیاں کروائیں کہ سیدھے طریقے سے یہ باز آنے والا نہیں ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑے گا، نیکیوں کی طرف اس کو اس طرح سے لانا پڑے گا. مثلا مرد حضرات ہیں، جیسے اگر وہ کتنا زیادہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، وہ کہیں کہ ٹھیک ہے، عام طور پر مساجد کے اندر بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے، اعلانات ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ کتنی دیر، گھنٹہ بھر ایک نماز کے اندر لگ جاتا ہے. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اپنے دل میں سوچے، اپنے نفس کو بہلائے کہ میں جاؤں گا مسجد میں اور مسجد میں بس واجب نماز پڑھ کے آ جاؤں گا، اعلانات اور تعقیبات کے اندر میں نہیں اس کو انجام نہیں دوں گا، میں گھر آ کے یا رستے میں تعقیبات پڑھتا رہوں گا. یا مثلا میں ایک نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، وہاں 2 نمازیں ہوتی ہیں، مثلا ظہر اثر، میں ظہر کی جماعت سے پڑھوں گا، اثر کی فرادہ پڑھ کے گھر واپس آ جاؤں گا تو 10-15 منٹ لگیں گے. بعض اوقات نفس کو بہلانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہرحال گھر سے پڑھنے سے زیادہ ہے، گھر میں نماز پڑھنے سے، میں جماعت سے نہیں پڑھوں گا لیکن مسجد میں جا کر پڑھوں گا تاکہ ثواب زیادہ ملے، اور پھر وہاں سے پڑھ کر آ جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ بہت دیر لگتی ہے. جب یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو لے جائے گا مسجد کی طرف تو خود بخود اس کا دل چاہنے لگے گا کہ اب میں جب آ ہی گیا ہوں تو کیوں نہ جماعت پڑھ کے جاؤں، جب ایک نماز پڑھ لی ہے تو کیوں نہ اب دوسری جماعت سے بھی کیوں نہ پڑھ لوں، جب دوسری جماعت بھی ہو گئی تو تھوڑی سی تعقیبات بھی کیوں نہ پڑھ لوں. اس طرح سے اپنے نفس کو یہ بہلائے اور اپنے آپ کو اس انداز سے لے کر چلے کہ یہ تمام نیکیاں وہ کر سکے. اس کو ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، دیکھیے اب میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایکسرسائز کرنا چاہے تو جناب اگر پہلے دن وہ 1 گھنٹے کی واک کرے گا تو اگلے دن ٹانگوں میں اتنا شدید درد ہوگا کہ وہ واک کر ہی نہیں سکے گا. تو کیوں نہ وہ اسٹریچنگ اس سلسلے میں کرے، 15-20 منٹ کی واک کرے اور آہستہ آہستہ اپنے ٹائم کو بڑھائے. یعنی ایک لحاظ سے یہ اپنے جسم کو عادی بنانا ہے یا بہلا کر اسے ایکسرسائز کی طرف مائل کرنا. اسی طریقے سے ہمیں بھی جب یہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، مولا فرماتے تھے کہ اپنے نفس کو بہلا کر نیکیاں کرواؤ تاکہ یہ مکمل اطاعت الہی کو اختیار کر لے. مثلا ایک بزرگ خود فرماتے ہیں کہ میں نماز شب پڑھنے کا عادی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو بہلایا کہ ٹھیک ہے نماز شب مجھ سے اٹھ کر نہیں پڑھی جاتی لیکن میں الارم ضرور لگاؤں گا نماز شب کے وقت، ٹھیک ہے چاہے میں الارم بند کر کے سو جاؤں لیکن میں اٹھوں گا ضرور. انہوں نے وہ کرنا شروع کیا، انہوں نے یہ کرنا شروع کیا. کیا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی، نفس کو بہلا کر نیکیاں کرواؤ تاکہ یہ مکمل اطاعت الہی اختیار کر لے. تو انہوں نے کہا کہ میں نماز شب کے لیے اٹھنا میرے لیے مشکل ہے لیکن میں الارم تو لگا سکتا ہوں، نماز شب نہیں پڑھوں گا لیکن اٹھوں گا ضرور. اچھا جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے پاؤں لٹکا کے بستر سے نیچے ضرور بیٹھوں گا.
2 منٹ اور بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لوں گا پھر چاہے سو جاؤں. پھر تم نے یہ اسٹریچنگ ہو رہی ہے, نفس کو بہلایا جا رہا ہے, آگے کی طرف لایا جا رہا ہے, اسے رام کیا جا رہا ہے. جب اٹھ کے بیٹھ ہی گئے تو کہا کہ چلو وضو کر کے آ جاتا ہوں. جب وضو کر کے آ ہی گئے تو کسل مندی ویسے ہی سستی وغیرہ دور ہو جاتی ہے وضو کرنے سے. جب اٹھ ہی گیا ہوں تو چلو نماز شب بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ بہت ہی نحوست والا ہمارا نفس ہے, یہ اتنے آرام سے قابو میں نہیں آئے گا. اس کے لیے اس طرح کی چکر بازیاں کرنی پڑیں گی. یعنی یہ میں ذرا ویسی زبان استعمال کر رہا ہوں بازاری ٹائپ کی, لیکن کیا کریں کہ اس کا عادی ہو گیا ہے. تو یہ بہت ایسی چیزیں کہ جس کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا. نفس کو بہلا کر نیکیاں کروائیے, ایک دم سے بہت سارے کام نہ کروائیے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی اور یہ ایک دم سے انکار کر دے گا اس کام کو کرنے میں. پھر اس کے بعد اگلا طریقہ ہے, جہاں تک بھی ممکن ہو سکے جو مختلف علاقوں میں جو دروس ہو رہے ہیں, درس و تدریس ہو رہی ہے, اس میں یا تو شریک ہوں یا آپ خود اس کا انعقاد کروائیے. دروس اخلاق اور دروس فقہ میں شرکت. درس اخلاق سے انسان مائل ہوتا ہے کہ وہ اطاعت پروردگار انجام دے, اور اطاعت پروردگار کیسے انجام دے اس کے لیے درس فقہ ہوتا ہے کہ عمل کو تاکہ ٹھیک طریقے سے انجام دے سکے. خالی اخلاقیات سے بھی کام نہیں چلتا اگر عمل غلط ہو رہا ہو, اور اخلاقیات راغب کرتی ہے انسان کو عمل کی طرف لانے کے لیے. تو ایسے درسوں, یا تو آلریڈی درس ہو رہے ہیں, آپ پتہ چلائیں کہ ایسے درس کہاں ہو رہے ہیں, نہیں اگر ہو رہے کسی جگہ تو آپ ان کے کیسٹس لے کر سنیں. روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کا معمول ہونا چاہیے. یہاں پر ایک دن کی جو کلاس ہے ہرگز بھی کافی نہیں, یقین کیجئے کہ بالکل بھی کافی نہیں ہے. آپ کو الگ سے باقاعدہ پوری لائبریری آپ کے پاس ہے, روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک کیسٹ تو کم سے کم ضرور آپ لے جا کر گھر پہ سنیں تاکہ ذرا تیز رفتاری سے کام مکمل ہو سکے. یہ تو حالات خراب ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, اتنی کم کلاسز بعض اوقات ہو پاتی ہیں کہ آپ کے لیے بہت ہی کم اور نامناسب ہے اتنا. وہ نیچے جا کے پوری لائبریری ہے اس کام کے لیے, وہاں سب لسٹیں بھی موجود ہیں, ہر جگہ آپ جا کر دیکھیں اور جو بھی آپ کو مناسب لگے وہ جا کر لے سکتی ہیں. اچھا, اب یا تو اس طرح پہ عمل کریں, یا پھر ایک اور چیز اگر ہو سکے تو اپنے گھروں میں کیوں نہیں منعقد کرتی ہیں آپ کوئی ایسا, یہاں پہ مدرسے کی سینئر طالبات بھی ہیں, بہت اچھے درس دیتی ہیں, آپ ان کو لے کر آئیں. بہت سے قوم سے فارغ التحصیل طالبات یہاں پر آئی ہیں, ان سے آپ فیضیاب ہوں. بہت سے علماء یہاں پر موجود ہیں, اپنے گھروں میں انعقاد کروائیں. جب نیا انقلاب اسلامی ایران آیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے ثمرات کتنے زیادہ پھیلے تھے, کیونکہ ہر گھر میں تقریباً درس ہونے لگے تھے, تقریباً ہر گھر میں دعائے کمیل ہوتی تھی, ہر گھر میں حدیث قصہ ہونے لگی تھی, ہر گھر میں مثلاً دعائے ندبہ ہونے لگی تھی, اس طرح کی محفلیں منعقد ہونے لگی تھیں. تو گھروں میں کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے گھر کے آپ کے ایسے افراد جو کہ عام طور پر نہ کبھی مسجد آتے ہیں نہ کبھی مدرسے آتے ہیں, ان کو دین کہاں تک پہنچے, کیسے پہنچے گا, آپ کی وہ بات سنیں گے نہیں اتنی جلدی. تو آپ کم سے کم اگر جب گھر میں اس چیز کا انعقاد ہوتا ہے تو ایسے افراد بھی اس گھر میں شریک ہو جاتے ہیں کہ جو عام حالات میں کہیں علم حاصل کرنے نہیں جا سکتے. تو آپ کو خود ہی کچھ ایسے, کیونکہ اکیلا آدمی, یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ خود تو آپ میراتھن میں اول آ رہی ہیں اور گھر والے سارے جو ہے مثلا سلو سائیکلنگ کے مقابلے کے اندر اول آ رہے ہیں, سب اتنے زیادہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کبھی بھی, آپ کو خود تھوڑا سا ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. تو ایسے دروس جو ہے وہ منعقد کروانے, اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں حتیٰ کہ علماء بڑے سینئر علماء وہ تک درس اخلاق اور دروس جو ہوتے ہیں اس میں جا کر اٹینڈ کرتے ہیں. امام خمینی جس وقت درس دیا کرتے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے امامے آپ کو جو ہے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو علماء خود بھی اس سے مستثنا نہیں سمجھتے اپنے آپ کو, یعنی وہ دروس کے اندر شریک ہوتے ہیں. اور کیونکہ کسی بھی جگہ جا کر درس میں شریک ہونا خود اس محفل کا ایک اپنی ایک چاشنی, مثلا یہی چیز اگر آپ صرف ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں, اس کا صرف کیسٹ سننے تو آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو اس محفل کے اندر بیٹھنے کا ایک مزہ ہوتا ہے, جو لطف ہوتا ہے, اور جو ایک روحانی بالیدگی اور ایک نمو آپ کو حاصل ہوتا ہے آپ کی روح کو, وہ عام طور پر کیسٹوں وغیرہ کے ذریعے سننے میں نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات نہیں, اگر کوئی شخص آ سکتا تو کم سے کم یہ چیزیں تو وہ اس طرح سے انجام دے سکتا ہے نا. آپ نے دیکھا کہ مثلا ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آقا علی پناہ اشتہاردی قم میں سب سے بڑا درس اخلاق ان کا ہوا کرتا تھا. کچھ ہی عرصے پہلے ان کا انتقال بھی ہوا ہے, اور جس وقت یہ کبھی آتے تھے قم میں
رہتے تھے اور وہیں پر درس اخلاق ہوتا تھا. جب درس کے لیے آتے تھے تو اکثر ممبر پر بیٹھ کر ابھی درس شروع بھی نہیں ہوا کہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے تھے, اور یہاں تک کہ ابھی کچھ بیان بھی نہیں ہوا مجمع بھی بیٹھ کے رونے لگتا تھا خوف خدا سے, اور یہاں تک کہ بعض اوقات معمولی سا بیان کرنے کے بعد ہی وہ مجلس برخاست ہو جاتی تھی اور لوگ آنسو پوچھتے اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے. تو خود ان کا درس اخلاق آقا علی پناہ اشتہاردی ان کا نام ہے, علی پناہ اشتہاردی ان کا ایک درس ہوتا تھا. اسی طریقے سے آیت اللہ سید دست غیب شیرازی, ان کی کتنی کتابیں بھی ہیں اخلاقیات کی, وہ آپ لے کر پڑھ سکتی ہیں, اور ان کا درس اخلاق بڑا مشہور تھا آقا علی پناہ اشتہاردی کا. اسی طریقے سے امام خمینی حتیٰ کہ جب فرانس میں جلا وطن تھے تو وہاں پر بھی ان کا درس مستقل چلتا تھا, اور اس میں خواتین بھی شریک ہوا کرتی. یعنی کہیں پر بھی انسان اپنا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے مستثنا ہو جائے کہ اب تو میں علم میں کافی آ گیا ہوں, مجھے اس کسی درس وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ آقا علی آقا قاضی یہ خود مرحوم آیت اللہ بہجت کے استاد تھے, آیت اللہ خوئی کے استاد تھے. خود آیت اللہ بہجت علی آقا قاضی کے درس میں جایا کرتے تھے. مرحوم آیت اللہ خوئی جا کر اپنا دستور العمل آیت اللہ علی آقا قاضی سے لیا کرتے تھے کہ میں کیا کروں, میں کس طرح سے اپنی زندگی گزاروں, اور باقاعدہ کچھ عملیات آیت اللہ علی آقا قاضی ان کے لیے دستور العمل کے طور پر معین فرماتے تھے, اور اس کے اوپر پھر وہ عمل کرتے تھے. تو اس طرح کے درس جب تک آپ بار بار نہیں سنیں گی, ہفتے میں ایک دفعہ صرف آ جانا یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ کافی نہیں ہوگا. امام خمینی خود آقا جواد ملکی تبریزی کے درس اخلاق میں جایا کرتے تھے. یہ امام خمینی کے اساتذہ میں سے ہیں, آیت اللہ علی آقا قاضی, آیت اللہ بہجت وغیرہ کے جیسے کہ اساتذہ میں سے تھے, اور جواد ملکی تبریزی اور آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے عرفانیت کے استادوں میں سے تھے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں, ویسے تو اور علماء بھی ماشاءاللہ کافی کام کیا, لیکن سب سے زیادہ کام جو ہم کو نظر آیا ہے درس فقہ اور درس اخلاق کے حوالے سے وہ ہمارے استاد محترم مولانا مرزا محمد صادق حسن صاحب قبلہ ان کا کام. اور پوری دنیا میں کس طریقے سے ایک ایک جگہ کے اوپر جاتے ہیں مولانا, یعنی واقعی ان کا اخلاص. اور دیکھیے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ کوئی شخص خود تو اپنی تعریف نہیں کرے گا, دوسروں کو چاہیے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں دوسروں کو بتائیں, تاکہ لوگوں کو, ابھی تک پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں. اصل میں ہم لوگ ہیں مردہ پرست قوم. جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے نا, پھر کہتے ہیں ارے بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی, اور جب تک وہ موجود ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے مثلاً ڈنڈا لے کے لگے رہتے ہیں اور مستقل اس کو پریشان کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. تو یہاں تک کہ خود مولانا محترم فرماتے ہیں کہ درس اخلاق اور درس فقہ کے لیے مختلف علاقوں کے اندر یہ جاتے تھے, تو بہت ساری جگہوں کے اوپر تو باقاعدہ گدا گاڑی تک کے اوپر بیٹھ کر گئے. یہاں تو بہت سارے افراد اس طرح کے کہ مرسیڈیز کار سے کم پہ جانے کو تیار نہیں ہوتے, مولانا سائیکل پر بیٹھ کے گئے ہیں. رکشا میں تو ہم خود ہی کتنی دفعہ مولانا کو لائے گئے ہیں, ساری زندگی ایک کلاس سے کراچی میں تو رکشوں میں مولانا نے گزاری. تو بہرحال تو اگر اس طرح کی چیزوں کا اگر آپ خیال کریں, یہاں پر سی ڈیز بھی اویلیبل ہیں, چاہیں تو مدرسے سے بھی آپ لے سکتی ہیں یہ تمام سی ڈیز وغیرہ, اور ورنہ آپ خود ایسے دروس کا انعقاد کروائیں اپنے گھروں میں, اپنے علاقوں میں, تو بہت اچھا ہے. اور دیکھیے ایک آدمی کبھی یہ کام نہیں کر سکتا, آپ اپنی ہم خیال خواتین کا ایک گروپ بنا سکتی ہیں. مثلا کوئی کہے کہ میرے پاس گاڑی ہے یا اس کا انتظام ہے میرے پاس, میں مثلا ذاکرہ کو یا عالمہ کو لانے لے جانے کا کام کر لوں گی. کسی کا گھر نسبتاً بڑا ہے اور وہاں پہ سہولت ہے, کہیں گے کہ انعقاد میرے گھر میں کر لیں. کوئی کچھ خاتون پیسوں کے لحاظ سے ذرا مضبوط ہو, کہیں تبرک کا انتظام میری طرف سے. کوئی جو ہے کچھ کر لے, کوئی کچھ کر لے. کسی کو چائے بہت اچھی بنانی آتی, کم سے کم میں اس محفل کے لیے چائے میں بنا دیا کروں گی, یا میں اس کا انتظام کر دوں گی. تو اس طرح سے کام جب ڈیوائڈ ہو جائیں گے تو ایک آدمی کے اوپر ہی بوجھ نہیں ڈل جائے گا کہ وہی آدمی عالم کا بھی انتظام کرے, وہی جو ہے کھانے کا بھی انتظام کرے, وہی تمام چیزوں کا انتظام کرے, وہی اطلاع دینے کا بھی انتظام کرے. بہت سی خواتین ہیں کہیں گے میرے پاس ایسے پیکیجز ہیں, میں فون کے ذریعے ہر ایک کو انفارم کروں گی, یہ والی ذمہ داری میری ہے. صرف 4-5 خواتین مل کر بھی ایک علاقے کے اندر بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. بہت بڑی تعداد نہیں چاہیے کہ 1500 کی تعداد چاہیے کسی علاقے میں درس کروانے کے لیے, صرف 2-3 خواتین مل کر بھی بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. تو یہ اس کا خاص طور پر کسی اپنے مسجد میں کروا لیں, امام بارگاہ میں کروا لیں, کسی ایسے گھر میں کروا لیں جہاں پہ خواتین جمع ہو سکیں. اور اس میں یہ نہیں کہ بہت بڑی تعداد ہی چاہیے, 5-10 عورتیں بھی اگر کسی ایک درس میں بیٹھ رہی ہیں تو بس بہت کافی ہے. آپ گھر کے افراد بھی ہوں گے, کچھ باہر سے آ جائیں گی, ریگولر وہ ہو جائیں گی, اور آپ خود دیکھیں گے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی.
ایسی ایسی برکتیں گھر کے اندر آئیں گی, آپ دیکھیں گے کہ پریشانیاں گھروں سے غائب ہونے لگیں گی. محمد و آل محمد کی تعلیمات آپ بیان کروائیں تو یہ آپ ضرور کر کے دیکھیے. میری بڑی درخواست ہے آپ سے کہ اس بات کی طرف بھی جائیں تاکہ معاشرے کے اندر کچھ کام ہوتے ہوئے نظر آئیں. یہاں آہستہ آہستہ کر کے تمام چیزوں سے دور ہو گئے. جیسے جیسے انقلاب سے ہم شروع میں جب انقلاب اسلامی آیا تھا تو اس کے ثمرات اور اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ اس کے اثرات ایسا لگ رہا ہے جیسے کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اس سلسلے میں کام آگے نہیں کیا. تو یہ خصوصیت کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اور صرف یہاں کی بات ہی نہیں, اور جگہوں پر بھی, جیسے افغانستان جیسی جگہ آیت اللہ آصف محسنی, یا افغانستان کے آیت اللہ آصف محسنی, اور افغانستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بھی ان کا بہت بڑا ایک رول ہے وہاں کے دستور کو بنانے میں. ان کی کتاب بھی ہے اسلامی اخلاق کا جدید اسلوب, یہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے, یہ بھی آپ لے کر ضرور پڑھیں, بہترین کتاب ہے. اسلامی اخلاق کا جدید اسلوب, یہ ان کی کتاب کا نام ہے, آیت اللہ آصف محسنی. اچھا, آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ دیکھیے ان تمام درس و تدریس میں کتنی سہولیات حاصل, اگر سے لائٹ وائٹ کی پریشانیاں تو لگی رہیں گی, لیکن پہلے زمانے میں دیکھیں اور کہ کس طریقے سے کوئی اگر نہیں ہو تو اتنا آپ پینک میں نہ چلی جائے کریں, بعد میں کسی سے لے لیں ورنہ پھر یہ متاثر ہوتی ہے گفتگو. اچھا, کتنی مشکلات ہوتی تھی. تصویر آپ کے سامنے کی ٹوٹی پھوٹی زمین کے اوپر لوگ بیٹھ کے پڑھتے تھے, نہ دیواریں اس کی بنی ہوئی, اس طرح سے پڑھتے تھے. لیکن اب سہولیات زیادہ ہو گئی تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اس معیار کے اندر بھی امپروومنٹ آئے, ورنہ مشکلات کے اندر خیر پڑھنے کا علم دین کے حوالے سے ایک الگ ہی ایک لطف اور مزہ ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ سہولیات ہو گئی ہیں, کمفرٹیبل ماحول ہو گیا, اور ہمارے جسم بھی ان سختیوں کے عادی نہیں رہے, تو پروردگار نے ہمیں سہولتیں بھی دے دی ہیں. اب اس کا شکر یہی ہے کہ اچھی طرح سے اس علم کو حاصل کیا جائے. اچھا, اس کے بعد اگلا طریقہ ہے کہ سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ہماری زبان سے ہوتے ہیں. اگر کسی بھی اعتبار سے اپنی زبان کی حفاظت کر لی جائے, کنٹرول کیا جائے اس کو, اگرچہ زبان کی آفات کے اوپر ہمارے الگ سے درس ہوں گے جس میں اس کے باقاعدہ طریقے بتائے جائیں گے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کیسے کریں. دیکھیے, اس کو شتر بے مہر کی طرح سے جس طرح سے ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے, اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ یہ 2 تولے کی زبان یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. کہا جاتا ہے نا زبان کے لیے کہ یہ قلیل الحجم و کثیر الجرم, اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہوتی, اور یہ اکیلی بھی یہ زبان یہ جہنم میں لے جانے کے لیے بہت کافی ہے. اگر دیکھا جائے تو 90-95% گناہ فقط اور فقط زبان سے ہوتے, اور اسی کے یا اس کے نتیجے میں ہوتے ہیں جو یہ باتیں کہی جاتی ہیں. تو زیادہ تر اوقات میں خاموش رہنا یا اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رہنا. اچھی باتوں میں زبان کو استعمال کریں یقیناً, لیکن یہ خود ایک بہت اہم ترین چیز ہے کہ اس کو پریکٹس کرنی پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ طویل خاموشی شیطان کو بھگانے کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار. طویل خاموشی یعنی زیادہ تر اوقات میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا, یہ بہت اہم ہے. یا تو پھر اس طریقے سے کنٹرول ہوگا جو ایک تصویر میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی, سیٹ بیلٹ لگانی پڑے گی منہ پہ. تو بہرحال تو اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو اس وقت کریں گے جب ہم زبان کی آفات کے موضوع پر گفتگو کریں گے, تو لہٰذا یہاں تو ہم تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن ایک آپ کے پاس ایک پوائنٹ کے طور پر ضرور آ جائے کہ اس سے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں گناہ ہوتے ہیں, تو لہٰذا اس میں کوشش کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے طویل خاموشی کی ایک مشق اور پریکٹس کرنی پڑے گی. اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے گھر میں باآواز بلند اذان دینا. شیاطین فرار اختیار کرتے ہیں اس گھر سے. جی, عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے ہر نماز سے پہلے اذان و اقامت دینا, تو آپ گھر میں اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان دیں. ظاہر ہے کہ نامحرم ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اپنے کمرے میں بھی انسان جہاں پہ وہاں پہ بھی اسی وقت ہمیں اذان دینی جس وقت کوئی نامحرم گھر میں موجود ہے, یا اس وقت جب کہ کمرے میں کوئی اور موقع سے تلاش کر لیجئے, 2-1 منٹ کی تو بات ہے اذان دینے کے لیے.
تو کوشش یہ کریں کہ گھر میں بآواز بلند اذان دیں، یا کم سے کم ایک کیسٹ ایسا لے لیں بہت اچھے اچھے قاریوں کے، اور ایران کی سے جو اذانیں آتی ہیں یا حرم میں جو اذانیں ہوتی ہیں کہیں سے بھی ریکارڈ کر لیں، اور اس کے بعد گھر میں اس ریکارڈنگ کو چلا دیا کریں۔ بہت سی ایسی گھڑیاں اب آنے لگیں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ ملتی ہیں نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے لوگ آتے جاتے ہیں باہر سے بھی، تو آپ ایسے اس میں نمازوں کے ٹائمنگز میں اس میں فیڈ کر دیں، تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا وہ فوراً اس کے اندر ان نمازوں کے اوقات میں اذان گھر میں گونجنے لگے گی۔ اور شیعہ اذان شیعہ طریقے سے جو دی جاتی ہے وہ اگر ہو تو شیاطین وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور بہت سی طریقوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کسی بچے کا یا کسی نوجوان کا اخلاق خراب ہو جائے، یعنی کہ وہ بگڑا جا رہا ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اچھا، کان میں اذان دینے کے معنی نہیں کہ بالکل ہم نا منہ سے کان کے اندر گھسا دیں وہاں جا کر اذان دیں، مثلا اگر آواز اس کے کان تک پہنچ رہی ہے تو یہ بھی کان میں اذان دینا ہی شمار ہوگا۔ اور بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دی جاتی ہے تو اس کا بھی فلسفہ یہی کہ پہلے اس کے کان میں جو الفاظ جائیں وہ وحدانیت پروردگار، رسول کی رسالت، ائمہ کی امامت اور نیکیوں کی ترغیب کے طور پر کان میں اس کی ابتدا ہی ایسے ہو تاکہ پھر یہ ساری زندگی شیاطین سے محفوظ رہ سکے، یعنی مستحبات میں سے۔ تو گھر میں اس طرح سے جو اذان دی جائے گی، اور حتیٰ کہ بہت سارے کان کے امراض کے لیے اذان کا کان میں جانا بہت فائدہ مند، روایت میں کہ کان کے امراض اس سے دور ہوتے ہیں۔ تو بہت سے بچے جن کو سماعت کم ہوتی ہے یا اور کوئی ایسا کان کا مسئلہ ہے تو وہ بھی وہاں اگر اذان دی جائے ان کے کان میں تو اس سے بھی یہ سب بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو ہماری روح کی بیماریاں بھی اذان سے دور ہوں گی اور ہماری جسمانی بیماریاں بھی اذان کے ذریعے دور ہوں گی۔ اس کے بعد ایک طریقہ اور ہے، یہ اگر کوشش کر کے آپ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاص اسی نیت سے کہ اس سے گناہ نہ ہونے پائیں، اور ایک خاص دعا پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کو میں لکھوا دوں گا، زمزم اگر پیا جائے، آب زمزم، آب زمزم پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ایک عالم کے پاس باقاعدہ ایک شخص آیا، کہا کہ جو حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ زمزم پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوگی، کیا یہ حدیث صحیح؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح۔ کہا تو پھر میں نے آب زمزم پیتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی کہ آپ سے میں 1000 حدیثیں سنوں گا۔ انہوں نے کہا عالم نے کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، بیٹھو، اور ان کو 1000 حدیثیں سنائی۔ تو جو بھی دعا قبول کروانی ہو، آب زمزم پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور استجابت تک پہنچتی ہے، مستجاب ہوتی ہے دعا، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یا تو زمزم منگوائیں کہیں سے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، عمرے کے اوپر لوگ جاتے ہیں، ان سے باقاعدہ فرمائش کر کے منگوائیں۔ پیغمبر اسلام فرمائش کر کے، مکے سے کوئی آتا تھا تو فرمائش کر کے اس سے زمزم طلب کرتے تھے، مدینے سے کوئی آتا تھا تو اجوا کھجور طلب کرتے تھے پیغمبر تحفے میں۔ تو زمزم لوگوں سے منگوائیں، باقاعدہ فرمائش کر کے منگوائیں، جو وہاں پر رہتے ہیں، دوست، اقارب، رشتہ دار، عمرے، حج اور زیارات کے اوپر جانے والے افراد، ان سے کہیں کہ آپ ضرور لے کر آئیں۔ اچھا، یہاں پر عام طور پر ہوتا کیا ہے، ورنہ زمزم ایک انتہائی خوشگوار اور بہترین پانی، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر پتہ نہیں کون کون سی پلاسٹک کی بوتلوں کے اندر لوگ اس کو رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ پلاسٹک کی بوتل کی وجہ سے ذرا عجیب ہو جاتا ہے۔ آپ مناسب سی بوتل میں، شیشے کی بوتل میں، کسی ایسی جگہ اس کو کر کے رکھیں گے تو اس کی تازگی، فریشنس اور وہ سب بھی برقرار رہے گی۔ تو زمزم خود ایک انتہائی متبرک پانی ہے، اور یہ اندر کی تمام برائیوں کو اور بیماریوں کو بھی دھو کے صاف کر دیتا ہے، جیسے کہ اس کی دعا کے اندر آگے چل کر آپ دیکھیں گے۔ تو وہاں سے منگوا لیں، ورنہ اس زمزم، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو مخصوص ایک مقدار آئے گی، روزانہ کچھ نہ کچھ زمزم گھر کی پانی کی بوتلوں میں ملا دیا کریں، تاکہ اس کے اثرات ان کے اندر بھی منتقل ہو جائیں، اور پھر وہ ویسے بھی پورے سال آپ زمزم پیتے ہوئے آپ استعمال کریں۔ زمزم کا کنواں پہلے تو یہ تھا، خانہ کعبہ کے صحن میں ایک عمارت سی بنی ہوئی تھی، پھر اس کے نیچے یہ اس طرح سے زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا، لیکن جب کنسٹرکشن ہوئی تو وہ سامنے سے وہ تمام بلڈنگز تو ہٹ گئیں، اس کے بعد یہ ایک دائرہ سا بنا دیا گیا کہ یہاں پر زمزم کا کنواں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس زمزم کے یہ اصل میں جو پانی زمزم کے کنویں سے نکلتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، کہ جو اندرونی طور پر، اب تو خیر یہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اوپر سے بھی جو نشان فرش کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے وہ بھی ہٹا دیا گیا۔ تو اوپر سے تو پتہ نہیں چلتا اور اب کوئی زمزم کے کنویں کی طرف جا بھی نہیں سکتا، لیکن چند سال پہلے تک لوگ وہاں پر جاتے تھے اور باقاعدہ براہ راست جو ہے وہ پانی وہاں کا زمزم کا پیا بھی کرتے تھے۔
اور بہت سے لوگ تو یہ تھے کہ یہ مقام ابراہیم ہے. جو خانہ کعبہ کے صحن میں جو شوکیس رکھا ہوا نظر آتا ہے سنہری رنگ کا, اس کے اندر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشانات ہیں. یہ حضرت ابراہیم کے پاؤں ہیں جو شوکیس کے اندر جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور لوگ پہلے زمانے میں جو بادشاہ حضرات ہوا کرتے تھے وہ اس کے اندر آب زمزم کا پانی ڈال کر اور پھر اس کے اندر ڈال کر پیا کرتے تھے. یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں. حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے تو ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. تو پتھر پہ کھڑے ہونے کے بعد یہ پتھر حکم خدا سے اوپر نہ نیچے ہوتا تھا. اس زمانے میں کوئی وہ تو نہیں تھی کہ کوئی اس طرح سے کوئی سیڑھی یا اس انداز سے کوئی چیز بناتی. وہ پتھر خود ہی خدا کے حکم سے اوپر اور نیچے ہوتا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھی. پھر حضرت ابراہیم کو جب یہ حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ, تو جیسے ہی حج کے لیے انہوں نے لوگوں کو بلایا, یہ پتھر برداشت نہیں کر سکا اور موم کی طریقے سے نرم ہو گیا اور حضرت ابراہیم کے پاؤں اس کے اندر دھس گئے. اور اتنے دھس گئے کہ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کو پاؤں کو جس طرح اکھیڑ کے نکالتے ہیں اس میں سے اس طرح سے پاؤں نکالنے پڑے اور پتھر پہ قدموں کے نشانات آ گئے. پھر بعد میں اس کا ایک نشان سے ایک وہ کیس بنا دیا گیا اور لوگ اس کے اندر پھر پانی جو ہے وہ ڈال کر پیا کرتے تھے. تو زمزم پیتے وقت یہ والی دعا آپ نوٹ کر لیں کہ جو خاص طور پر پڑھنی, اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم. پروردگار مجھے نفع بخش علم عطا فرما, نفع بخش, ورزقا واسعا اور مجھے وسیع رزق عنایت فرما, وشفاء من کل داء وسقم اور مجھے ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی خرابی سے بچا. ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی خرابی سے. تو اس میں جسمانی اور روحانی تمام باتیں شامل حال ہو جاتی ہیں. مکمل احترام کے ساتھ زمزم کو استعمال کیا جائے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی اب کوئی خاص امپورٹنس نہیں رہی. مثلا لوگ تسبیح سجدہ لا کر دیتے ہیں, لوگ لے کے ایک طرف ڈال دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آئی ہے وہاں سے متبرک اور مقدس جگہ سے لے کے کسی اس میں ڈال دی. عالم ہیں ان کو کوئی اور سوائے تحفے میں دیتا ہی نہیں سوائے کہ جانمازیں لوگ لا کے دیتے رہتے ہیں اور وہ ڈھیر ہوتی جاتی ہیں ان کے پاس. اسی طریقے سے لوگوں کے پاس بھی جی آسان ہے ترجمہ, پروردگار مجھے نفع بخش علم عطا فرما اور رزق واسع عطا فرما اور ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی خرابی سے شفا عطا فرما. تو جس وقت اس نیت سے اس کو زمزم کو پیتے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی تو تمام قسم کی گناہ اور بیماریاں جو جسم کی وہ بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی. آیت اللہ بہجت نے بھی خاص طور پر ایک عمل بتایا جو کبھی اور بتاؤں گا کہ جو بیماروں کی شفا یابی کے لیے, تو اس میں بھی ان کو زمزم پلانے کی بات ہے. تو یہ ایک بہت خاص بات ہے. تو اس کا زمزم کا مکمل احترام کے ساتھ اس کی دعا پڑھتے ہوئے اور کوشش کریں کہ اتنا احترام ہو کہ میں ذاتی طور پہ یہ بات کہوں کہ زمزم کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہو, زمزم کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو. یعنی پورے ایسا کہ واقعی آپ کوئی بہت قیمتی چیز جو ہے پی رہی ہیں جو آپ کو تمام قسم کی برائیوں اور خرابیوں سے نجات دلائے گی. یہ زمزم اس طرح کی چیز ہے. جی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے, بیٹھ کے بھی پیا جا سکتا ہے, کھڑے ہو کے بھی پیا جا سکتا ہے. ورنہ زمزم کو اپنی پیٹھ پہ ڈالنا, اپنی کمر پہ ڈالنا, اپنے سر کے اوپر ڈالنا, یہ بھی بہت سارے حج کے مستحبات میں سے ہے جو وہاں پہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں کہ جس وقت انسان صفا و مروہ کی سعی کے لیے جاتا ہے تو مستحب ہے کہ پہلے زمزم پیے اور اس زمزم کو اپنے سر پہ اور اپنی کمر کے اوپر بھی ڈالے, کیونکہ پیغمبر نے بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا. تو خیر وہ ضروری نہیں کہ ہم یہاں پر بھی کریں, لیکن یہی وجہ ہے کہ جب ہم تفصیل اس کی بتائیں گے انشاءاللہ جو آپ کی ایک سامان سفر آخرت بیگ کے سلسلے میں کلاس ہوگی, تو اس میں یہ کہ اپنے کفن کے اوپر کو زمزم سے دھو کر رکھنا یہ بھی مستحب اور باعث ثواب ہے اور اس کی بہت فائدہ دلوانے والا, جس کی تفصیل کا بھی اور بتاؤں گا. تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو گناہوں سے بچنے کے لیے باقاعدہ نیت کی جائے کہ پروردگار میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے کہ مجھ سے آئندہ زندگی میں گناہ نہ ہو اور میں ایک پاک و پاکیزہ زندگی بسر کروں. اس دعا کو پڑھتے ہوئے پھر زمزم پیجئے اور مکمل عزت و احترام کے ساتھ اس کو ایک پروٹوکول دیتے ہوئے کہ بہت ہی آپ قیمتی چیز جو ہے نوش فرما رہے ہیں اور پھر یہ چیز فائدہ پہنچائے گی. اس کے بعد اگلا طریقہ ہے گناہوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنا. دیکھیے گناہوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنا, بعض اوقات یہ بھی ہم سے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے سگریٹ پینے کے لوگ عادی ہوتے ہیں, روزانہ مثلا
25-30 سگریٹ پی رہے ہیں، یا بہت سے لوگ تو صرف ایک دفعہ تیلی سلگاتے ہیں اور سگریٹ سے سگریٹ بجھاتے سلگاتے ہیں، اس کے بعد تو بہرحال اس میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اگر سگریٹ چھوڑنی ہے تو آپ کو کم کرتے کرتے جانا پڑے گا، کم کرتے کرتے پھر چھوڑیے. اگر 20 پیتے تو 10 کر دیں، پھر 5 کر دیں، پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے ختم کریں. تو اس میں بہرحال تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ کار ہے گناہوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنا. آپ ٹارگٹ بنائیں کہ سب سے پہلے میں ٹارگٹ بناتی ہوں، سب سے زیادہ میں غیبتیں بہت کرتی ہوں. ابھی فی الحال میں اور گناہوں کو اپنے طور پر عمل کروں گی کہ چھوڑنے کے لیے ان طریقہ کار پہ عمل کروں گی، لیکن فی الحال میں غیبت کو ٹارگٹ بناتی ہوں. جب آپ دیکھیں ہاں غیبت اب بہت کم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی اور گناہ پکڑ لیں جو آپ کے خیال میں آپ سے زیادہ سرزد ہو جاتا ہو، پھر آپ اس کی فکر میں لگ جائیں، مہینہ 2 مہینہ اس کو کم کرنے کے اعمال کرتی رہیں، پھر اس کے بعد پھر تیسرے گناہ کی طرف جائیں. تو یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ تو لے گا، لیکن یہ بھی طریقہ کار اچھا ہے. لیکن اس کے بعد ایک طریقہ کار اور بھی ہے، اور یہ عین ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. گناہوں کو یکدم چھوڑنا. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے بھی نیت کر سکتی ہیں کہ پروردگار مجھے ہمت اور طاقت عطا فرما، میں آج سے ایک بھی گناہ نہیں کروں گی. شیطان بہت زیادہ آپ کو لے کر آئے گا اور آپ کے دل میں کہ مایوسی سی ڈالے گا، ارے کہاں ممکن ہے کہ ایک بھی گناہ نہ کرو. کر کے تو دیکھیے، جب گناہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو توبہ کی ربر آپ کے پاس ہے، مٹا دیجیے گا اس سے. لیکن بہرحال ایک دم گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی عین ممکن چیز ہے. اور تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. بعض اوقات لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ، ایک نگاہ پڑی خانہ کعبہ پر ایک دم منقلب ہو گئے. ائمہ کے روضوں کی زیارت کے لیے گئے اور زیارت کے سفر سے جب واپس آئے تو ایک تبدیل شدہ انسان کے طور پر نظر آ رہے. تو گناہوں کو ایک دم چھوڑ دینا یہ بھی عین ممکن ہے، اور تاریخ میں جیسے کہ میں نے کہا کہ مثالیں بھی ہیں. امام جب گزر رہے تھے ایک گلی میں، تو ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، اور گھر کی کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے باہر آئی. واقعہ مشہور ہے لیکن مختصراً بتا دیتا ہوں. تو امام نے اس کنیز سے جا کر پوچھا کہ اس گھر کا مالک جو ہے آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا ارے میرا آقا تو آقاؤں کا آقا ہے، تم آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آزاد ہے یا غلام؟ امام نے کہا کہ ہاں یقیناً آزاد ہے، جبھی آتش جہنم سے بھی آزاد ہے اور گویا قبر سے بھی آزاد ہے، ان جو مفہوم ہے روایت کا. امام یہ کہتے ہوئے چلے گئے. وہ جو شخص گھر کا مالک تھا وہ باہر نکلا اور پوچھا کنیز سے کہ کوڑا پھینکنے میں اتنی دیر کیسے ہوئی؟ کہا ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام. جب میں نے کہا کہ وہ تو آزاد ہے، کہا یقیناً ہر قسم کی عذاب سے بھی آزاد ہے، اور جہنم سے بھی آزاد ہے، اور قبر کے عذاب سے بھی آزاد ہے. اب جو اس نے سنا تو سمجھ گیا کہ امام معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. بھاگا بھاگا ننگے پاؤں ہی امام کے پیچھے گیا، وہاں جا کے امام کے قدموں میں گرا اور ایسی توبہ کی. اس کا نام تھا بشر. ایسی توبہ کی کہ پھر ساری زندگی وہ ننگے پاؤں رہا. اس کا نام ہی پڑ گیا بشر حافی. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والا. اس نے کہا کہ میں نے ایسی سچی توبہ اس وقت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے اپنا امام سے کیا گیا وعدہ یاد رہے کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. اور ساری زندگی اس بات کو یاد رکھنے کے سلسلے میں بشر نے کبھی پاؤں میں چپل نہیں پہنی، اور اس کا نام ہی پڑ گیا بشر حافی. آج تک تاریخ میں زندہ و جاوید شخصیت ہے. گناہوں کو ایک دم ترک کرنے کے سلسلے میں جب بھی کبھی کوئی بات کی جاتی ہے علماء اخلاق کی طرف سے، ناممکن ہے کہ بشر حافی کا یہ واقعہ وہ اپنی کتابوں میں نے لکھے یا بیان نہ کریں. یہ خود ایک انتہائی اہم ترین چیز. جی یہ غالباً 7ویں امام کا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسی کمزور درود اگر میرے لیے بھی آپ پڑھتے تو میں کبھی قبول نہ کرتا اس کے بعد اگلا طریقہ ہے یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں سے انسان نصیحت حاصل کرے. معاشرے کے اندر آپ کو کتنے گناہگار نظر آئیں گے اور کتنے گناہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ان کے عیبوں سے نصیحت حاصل کریں. مثلا کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ فوراً دماغ میں لے کے آئیں کہ یہ عیب تو مجھ میں بھی پایا جاتا ہے. کوئی اگر کوئی گناہ کے اندر مبتلا نظر آ رہا ہے، آپ کو احساس ہو رہا ہے کریے تو حسد میں کسی کی خاتون بات کر رہی ہیں، آپ کہیں گے یہ عیب تو میرے اندر بھی پایا جاتا ہے. دوسروں کے عیبوں سے نصیحت حاصل کرنا، اور وہ اس طرح سے عیب دوسرے میں دیکھیں، مورد تفتیش اپنی ذات کو قرار دیں.
اس کی کھوج میں اپنی ذات کے اندر لگ جائیں کہیں یہ گناہ میرے اندر تو نہیں ہے. بہت سے لوگ اس پہ بھی عمل کرتے ہیں. دیکھیے اس ہمارا طریقہ کار ان افراد کی طرح سے، وہ جو 3-4 افراد نماز پڑھ رہے تھے، اس میں سے ایک آدمی بیچ میں بول پڑا تو برابر والا کہنے لگا کہ ارے نماز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے کہ نماز کے دوران بولتے نہیں ہیں. دوسرے نے کہا کہ تم بھی تو بولے ہو. تیسرا کہنے لگا خدا کا شکر ہے میں نہیں بولا. تو ہم ہر شخص جو ہے وہ اس انداز سے صرف ایک دوسرے کو تنقید کر رہا اور اعمال سارے سبھی کے خراب ہیں. تو ہمیں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ مورد تفتیش اپنی ذات کو قرار دینا ہے کہ کہیں عیب اور گناہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے، اور پھر اس کے بعد ان سے پیچھے چھڑانے کی ترکیبیں کرنا. اس کے بعد یہ ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے، کوشش آپ یہ کریں کہ احادیث اخلاق کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی محبت کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اپنے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ محبت بڑھتی چلی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ائمہ کی سیرت کا دقت نظری سے مطالعہ کریں اور ائمہ کے اقوال کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جب ائمہ کی احادیث آپ پڑھیں گی تو احادیث اخلاقی اپنا آئینے کے اندر جیسے اپنے چہرے کو آپ دیکھ رہی ہیں، سارے نقائص اس کے اندر ابھر کے سامنے آ جائیں گے، اور انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بلکہ ان گناہوں سے بچانے کے طریقے بھی ان احادیث اخلاقی کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اخلاقی کتب کا مطالعہ کریں اور احادیث اخلاق کا مطالعہ کریں. آیت اللہ حسین مظاہری کی کتابیں اس سلسلے میں اخلاق کے موضوع پر، وہ آپ پڑھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے مثلاً میزان الحکمہ کے نام سے تقریباً 8 والیوم تو اردو ترجمہ ہو گئے ہیں اس کے، وہ آپ لے کے، وہ تو اگر تھوڑا سا بھی کسی کے پاس مالی گنجائش ہے تو اس کو 8 کی 8 جلدیں اپنے پاس لے کے رکھنی چاہیے. حروف تہجی کے اعتبار سے اخلاقیات کی جتنی حدیثیں ائمہ کی ہیں وہ ساری جمع کی. انتہائی بہترین کتاب ہے میزان الحکمہ. میزان حکمت کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا، آپ لے سکتی ہیں، اور بہترین کتاب ہے، بلکہ ہر موضوع پر حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. اتنی بہترین کتاب ہے کہ شاید اس کے بعد بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے بھی انسان مستغنی ہو جاتا ہے کہ ایک بہترین کتاب، ایک پورا ایک سیٹ اس کے پاس آ گیا. 8 والیوم ہے، یہ ملتی بھی نہیں ہے، بعض اوقات شارٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، لیکن آپ جتنے بھی اویلیبل ہوں، شاید آپ کی لائبریری میں بھی موجود ہیں یا نیچے، وہ بھی آپ اگر چاہیں تو یہاں سے ایشو کروا سکتی ہیں پڑھنے کے لیے، پھر واپس بھی کر دیجیے گا تاکہ اوروں کو بھی مل سکے. اچھا، یہ بہت مختصر میں گزر رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو اپنا مطالعہ بڑھانا پڑے گا احادیث اخلاق کے سلسلے میں، تاکہ اپنی شرعی ذمہ داری واضح ہوتی جائے آپ کے لیے، اور آپ بہترین طریقے سے اس راہ پہ اپنے قدم آگے بڑھائیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرتی جائیں اخلاقی طور پر. اس کے بعد اب اگلا طریقہ یہ ہے، واقعی گناہوں سے انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جب اپنے کفن کو اور اپنی قبر کو بھی تیار رکھے. قبر کی تیاری کی تو بھی آگے چل کر بات ہوتی ہے، یہ عام طور پر خواتین کے لیے فی الحال یہاں پر ممکن نہیں ہے طریقہ، لیکن کم سے کم ایک کفن کو لے کے تو تیار رکھ سکتا ہے شخص. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ میں ویسے آپ کو بتا دوں اس کا ایک نقطہ، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی نحوست نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کفن گھر میں رکھا ہوا ہے تو بس اب مر کے ہی جانا ہے. الٹا ہے معاملہ، جو شخص جتنا زیادہ کفن کو اپنے تیار رکھے گا اور اس کو گاہے بگاہے دیکھے گا، اس کی عمر طویل ہوتی چلی جاتی. بالکل الٹا ہے. جس طریقے سے میں آپ کو وہ بتا دوں، لیکن اس کے میرے پاس فون نہیں آنے چاہیے بعد میں سلسلے. ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کلاس میں غلطی کر دی تھی خواب کی تعبیر کے سلسلے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں یہ دیکھے کہ وہ مر گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی زندگی اب طویل ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اس کی موت قریب ہے. یہ باقاعدہ یہ تو خواب کی تعبیر آیت اللہ دست غیب شیرازی نے جو بتائی ہیں، اس سلسلے میں جو قرآنی استعارات کو استعمال کیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ تعبیر بتائی. تو ایک خاتون کا آنے لگا تھا فون کے، میں تو کئی دفعہ دیکھ چکی ہوں، اور وہ گھبرا گئی اور گھر میں کوہرام مچ گیا کہ اب ان کی موت قریب ہو گئی. ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح سے تعبیر بیان کی جاتی. یعنی خواب میں اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موت آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے زندگی طویل ہوگی. کفن کو ہم گاہے بگاہے دیکھ رہے ہیں اور مہیا کر کے اپنے لیے رکھ رہے ہیں، بلکہ کوشش یہ کریں
کہ اگر کفن کی اس ایک چادر کو نکال کر اگر آپ اس کو اپنے اوپر اوڑھ کر اس میں نمازیں بھی پڑھیں تو بہت اچھا، اور گاہے بگاہے اس کو پہن کر، یعنی کبھی کبھار مہینے 2 مہینے میں آپ نکالیں اس کو اور پہنیں، اور آپ یاد کریں کہ ایک دن اسی کفن میں جو ہے وہ لپیٹی جاؤں گی اور اس طرح سے قبر کے اندر پہنچوں گی۔ اور پرانے علماء کا طریقہ کار بھی رہا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی قبر کھدوا کر رکھتے تھے، اور اب بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ ہو، لیکن اب یہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں رہی، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایسا کام کریں، اور جگہ بھی نہیں رہی ان سب چیزوں کی۔ تو بہرحال لیکن لوگ پہلے ہی کرا کرتے تھے، قبر کے اندر لیٹ کر جو ہے وہ اپنے مرنے کا استحضار کیا کرتے تھے، کچھ اعمال کیا کرتے تھے اس کے اندر بیٹھ کر بھی، اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو عالم آخرت کی یاد دلاتی۔ کل کو یہی گڑھا ہوگا جس میں ہم میں سے ہر شخص کو جانا، ہر شخص کو اس کے اندر جانا، کس طریقے سے ہوگا یہ سب آپ کے سامنے کے بہرحال اصل اور ہدف اور آخری منزل ہماری یہ ہے۔ اس کی گاہے بگاہے بھی اگر آپ چیزیں دیکھتی رہیں، باقاعدہ بہت سے علماء نے تو ایک طریقہ کار بھی بیان کیا کہ اپنے کسی بھی مرحوم دوست یا سہیلی کی آپ تصویر لے کے، اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کی آپ نکال کے اس کو گاہے بگاہے دیکھا کریں۔ کل کوئی ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ہنستا تھا، کھیلتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا، آج یہ ہمارے درمیان نہیں، اور اس طرح سے قبر میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ہر شخص کا نمبر ایک کے بعد ایک لگا ہوا ہے، بہرحال اسی گڑھے کے اندر جانا ہے اس کو۔ یہ اگر منظر آنکھوں کے سامنے رہے گا تو خود بخود گناہوں سے اجتناب کرے گا، ہر وقت اس کے دماغ میں ایک تصویر رہے گی۔ جب بھی بہت سی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ مومن کامل وہ ہے کہ جو کہ کم سے کم روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ تو یاد کرنے کے معنی نہیں کہ وہ تسبیح لے کے بیٹھا رہے اور موت 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 پڑھتا رہے اس کے اوپر، یعنی مختلف ایسی چیزیں دماغ میں لے کر آئے، دیکھے، ایک دوسرے سے قصے بیان کرے، اور تاکہ نا یہ تمام چیزیں موت کی یاد پیدا کرتی ہیں، اور جو موت کی یاد خود گناہوں سے انسان کی حفاظت کرتی۔ کچھ پتہ نہیں آفات ناگہانی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لوگ کس کس طریقے سے مر رہے ہیں، زلزلوں کے ذریعے مر رہے ہیں، اور مختلف سیلابوں کے نتیجے کے اندر مر رہے ہیں، اور سونامیوں کے نتیجے میں مر رہے ہیں، اور ویسے ہی مر رہے ہیں روزانہ۔ ہم تو کراچی کے اندر موت کے جتنا رقص ہم لوگوں نے دیکھا ہے، کسی بھی اور شہر والوں نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو، تو آنکھوں کے سامنے عبرتیں بکھری ہوئی، بس اس کا احساس کرنا ہے کہ ایک کے بعد ایک نمبر لگا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب کبھی مرغی خریدنے جاتے ہیں تو قصائی کا ایک ہاتھ اندر جاتا ہے اور مرغیوں میں سے کوئی ایک مرغی کا انتخاب کر کے وہ نکالتا ہے، اور باقی مرغیاں جو ہیں اپنی باری کا انتظار کر، سب کی باری لگی ہوئی ہے اس پنجرے میں سے، سب کا نمبر آنا ہے۔ تو بہرحال اس کا دماغ میں اگر انسان موت کا اپنے خیال رکھے، یہی وجہ ہے کہ خود آئمہ کی اپنی اولادوں میں سے ایک خاتون گزری جن کا نام تھا سیدہ نفیسہ۔ ان کے نام کا ایک دسترخوان بھی ایران میں ہوتا ہے، سفرہ سیدہ نفیسہ کے نام سے، باقاعدہ جس طرح امام حسن کا دسترخوان ہمارے ہاں ہوتا ہے اور دیگر، اور تو اس طرح سیدہ نفیسہ کا دسترخوان بھی ہوتا ہے۔ سیدہ نفیسہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں اپنی قبر کو کھدوایا ہوا تھا، اور باقاعدہ مصر میں ان سے منسوب ایک مسجد بھی ہے، وہیں ان کی قبر بھی ہے۔ اور سیدہ نفیسہ نے اپنے گھر میں اپنی قبر کھدوائی ہوئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق یا اس حکایت کے مطابق اپنی قبر میں بیٹھ کر 2500 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا۔ ایسی ایسی خواتین گزری ہیں موت کی یاد کے سلسلے میں، انتہائی مقدس، تقوی، پرہیزگاری اور علم سے بھرپور سیدہ نفیسہ اپنے گھر میں اپنی قبر کھدوائی ہوئی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال موت کی یاد اگر انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت رہے تو پھر گناہوں سے خود بخود اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ کل کو سوچیں آپ کے جو غسل خانوں کا جو تختہ ہوتا ہے جس پہ مردوں کو نہلایا جاتا ہے، کل ہمارا جسم اسی طریقے سے اس تختے کے اوپر رکھا ہوگا، کہاں چلی جائیں گی وہ ساری چیزیں؟ وہ ساری کپڑوں سے بھری ہوئی الماریاں، وہ سینکڑوں جوتے، اور وہ بازاروں کے چکر لگانا، وہ سب آپ کو کل یاد آئے گا اس موقع پر۔ لیکن اس وقت کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، فضولیات میں اپنی پوری زندگی کو ضائع کرتے چلے گئے، جانا اسی تختے کے اوپر ہے بالآخر، اور بہت زیادہ عرصہ نہیں رہا اس کے اندر۔ تقریباً جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنی عمر عزیز کا تقریباً آدھا گزار چکی۔ تو بہرحال انسان ہر وقت یہ احساس دلانے والا، خدا نخواستہ کوئی بدشگونی نہیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، بلکہ یہ خود اس حیات ابدی کی طرف آپ کو راغب کر رہے ہیں کہ آپ کی وہاں کی زندگی
ایک خوش و خرم اور ایک اطمینان کے ساتھ جو گزرے. تو بہرحال یہ انسان کے دماغ میں رہے کہ چاہے کتنے ہی چھوٹے ہوں چاہے کتنے ہی بڑے. یہ امام خمینی کی قبر ہے جب کھودی گئی تھی جس میں امام خمینی دفن ہوا, کہ بہرحال سب کا انجام وہ یہی ہے. اب چاہیں اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اس کو قرار دے دیں اور گناہوں کے اندر ویسے ہی مبتلا رہیں جس طریقے سے اب تک مبتلا رہے ہیں ہم سب. قبرستان بھرے ہوئے ہیں. کل تک یہی لوگ ہنستے تھے, کھیلتے تھے, باتیں کرتے تھے, آج سب کے سب دفن. لیکن وہ افراد, یہ جنت المالا کا قبرستان ہے جس کے اندر حضرت خدیجہ, حضرت عبد المطلب, حضرت ابو طالب اور خاندان بنو ہاشم کے کتنے ہی یہ نام بڑے اطمینان سے آپ لوگوں نے سن لی اور کوئی درود نہیں پڑھا. جی مکے میں. اور یہ وادی السلام کا قبرستان ہے نجف میں, وادی السلام, جس میں مقام صاحب الزماں بھی ہے اور اس کے علاوہ حضرت صالح, حضرت صالح اور حضرت ہود کی قبریں بھی یہاں پر ہیں اور نہ جانے کتنے صالحین یہاں پر ہیں. اور یہ قدیم ترین قبرستان ہے عالم انسانیت کے حوالے سے بھی. جی وادی السلام کا قبرستان ہے کہ جو کہ وہ جنت المعلا کا قبرستان ہے, وہ مکے میں. امام زمانہ علیہ السلام کی مستقل بیٹھکوں میں سے ایک جگہ ہے کہ جہاں امام زمانہ اکثر تشریف لاتے ہیں. ان جگہوں 7-8 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امام زمانہ کا آنا ثابت ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اپنی موت کو جس قدر انسان یاد کرے گا اتنا ہی گناہوں سے دور ہوگا, ورنہ غفلت والی زندگی اور عیش و طرب کی زندگی اور لاپرواہی والی زندگی تو گزارتی چلی جائے یہاں تک کہ فرشتہ اجل آ جائے گا اور وہ تختہ آپ سے پہلے دیکھا وہاں پر سفید کپڑے میں لپٹی پڑی ہوں. اچھا, ہم دیگر جیسے مملکت اسلامی ایران, وہاں عورتیں عام طور پر قبروں کے پاس جا کر بیٹھتی ہیں اور دعائیں پڑھتی ہیں اپنے عزیز و اقارب کی. باقاعدہ انہوں نے, خیر ہمارے ہاں کے تو قبرستان زیادہ تر کوئی بھوت بنگلہ ٹائپ کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں, وہاں بہترین قبرستان انہوں نے بنائے ہوئے تاکہ وہاں بچے کھیلتے بھی ہیں, لوگ وہاں جا کے پکنک بھی ایک لحاظ سے جس طرح پکنک والا ماحول ہو جاتا ہے نا, کھانا وانا بھی لے کر آئے ہیں, وہیں اپنے اقارب کی قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اعمال بھی انجام دے رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں. اگلا طریقہ ہے گھر میں کوشش کریں کہ دینی کتابوں کی بھرمار ہو. گھر میں دیکھیے جتنا گھر میں دینی کتابیں آپ کی بکھری ہوئی ہوں گی, بکھری سے مراد بے ترتیب نہ پڑی ہوں, ہر کمرے کے اندر کچھ نہ کچھ کتابیں ضرور ہوں. ڈرائنگ روم میں جو سینٹر ٹیبل ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کتابیں ہوں, حتیٰ کہ بعض اوقات کچن میں بھی کوشش کریں کہ کچھ کتابیں ہوں, ڈائننگ ٹیبل پہ بھی کچھ کتابیں ہوں, آپ کے سرہانے بھی کچھ کتاب ایک چھوٹی سی ایک ضرور وہ رکھیں. میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ٹیبل لیمپ چھوٹا سا ایک ضرور لیں سونے سے پہلے تاکہ لوگ اور ڈسٹرب نہ ہو, وہ آپ جلائیں. روزانہ آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے 15 منٹ ضرور مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں ان کتابوں, دینی کتابوں میں کیا ہوتا ہے, قرآنی آیات ہوں گی, احادیث معصومین علیہم السلام ہوں گی, ان سے خود ایک نورانیت نکلتی. یہ اگر بند بھی پڑی رہیں تو باعث برکت ہوتی. شیاطین وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں. ہر جگہ جب یہ ہوں گے اور کوئی نہ کوئی شخص گھر میں جو افراد کبھی نہیں بھی کچھ پڑھتے ہیں اور دین کی طرف راغب نہیں, کبھی نہ کبھی وہ کتاب اٹھا کے ضرور پڑھ لیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ شیلف کے اندر ہوں اور اس کے اندر لاک بھی لگا ہوا ہو یا الماریوں کے اندر بند ہوں اور پتہ بھی نہ چل رہا ہو, کسی کو ایکسس میں ہونی چاہیے کتابیں. بلکہ ہر شخص کی, بلکہ تربیت اولاد کے اصولوں میں سے ایک ہے, چاہے بچہ 4 یا 5 سال کا ہی کیوں نہ ہو, اس کی چاہے ایک چھوٹی سی شیلف ہی کیوں نہ ہو جس کے اندر وہ اپنی کتابیں آپ اسے دلوائیں اور وہاں لا کے وہ کتابیں, چاہے چھوٹی چھوٹی کلرنگ بک, یہ وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو جہاں اس کا اپنا پورا ہولڈ ہو اس جگہ کے اوپر, کوئی اس جگہ کو ہاتھ نہ لگائے, کوئی اس جگہ کو چھیڑے نہیں آ کر, اور جو ہے وہ اس بچے کے لیے مخصوص ہو. ہر بچے کی ایک شیلف ہو اور پھر ایک ذاتی لائبریری جس طرح کہا جائے, چاہے وہ بہت چھوٹی کیوں نہ ہو, چاہے وہ 15 کتابوں میں مشتمل ہو, 20 کتابوں میں مشتمل ہو یا 2000 کتابوں میں مشتمل ہو, اگر بڑا آدمی ہے, ہر شخص کی ایک اپنی ذاتی لائبریری ضرور ہونی چاہیے.
تو یہ ایک بہت اہم ترین بات ہے کہ گھر میں جب یہ کتابیں بکھری ہوئی ہوں گی، کتنے ہمارے علماء کا طریقہ کار، آیت اللہ صادق شیرازی ہیں آپ کے سامنے، اور کتابیں بکھری ہوئی ہیں، ہر وقت ایکسس ہے کتابوں میں، یہ نہیں کہ کہیں وقت سیڑھیاں لگا کے چڑھ کے اتار کے لانا پڑ رہی ہے اور بڑا مشکل سے جو ہے وہ اس تک ایکسس ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض، دو ایسے ہیں کہ جن کا تعلق تقریباً پاکستان سے، کوئٹہ سے ان کا تعلق، اور اس وقت 4 مراجع یا 5 مراجع میں سے ایک ہیں کہ جن کی آج کل تقلید بھی ہو رہی ہے، آیت اللہ اسحاق فیاض۔ دیکھ رہے ہیں کہ میز ان کے اوپر کتابیں کی کتابیں نظر آ رہی ہیں۔ ہم اگر ہوں تو سب سے پہلے کتابیں جا کے صاف کریں، میز بالکل صاف نظر آنی چاہیے، کوئی گرد و غبار حتیٰ کہ کوئی کتاب ہو نہ کچھ نہیں، یہی اس میز کی زینت ہے یہ کتابیں، ہم یہ صفائی ہے نہیں، اس کی زینت نہیں ہوں گی کہ بالکل چٹیل میدان ہم نے گھر کو کتابوں کے حوالے سے بنایا ہوا ہو۔ تو بچوں کے لحاظ سے بھی، حتیٰ کہ کمپیوٹر ہیں ان کے ڈیسک ٹاپ پہ اس طرح کی چیزیں ڈالیں گے، گاہے بگائے وہ دیکھیں سنیں بھی یہی چیزیں، ان کو لا کر مہیا کرنی پڑیں گی یہ تمام کی تمام چیزیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس طرح سے ہو کہ گھر میں ایک لائبریری ضرور، کچھ ایک ایسے شیلف ہونے چاہیے آپ کے پاس کہ جو خاص طور پر جب یہ نورانیت اس طرح سے بکھری ہوئی ہوگی، ان سے ایسی نورانی شعائیں اور برکتیں نکل رہی ہوں گی، تو شیاطین کا پھر وہاں پر گزارا بہت مشکل نہیں ہو سکے گا۔ آیت اللہ مرشی نجفی، انہوں نے اتنے، دیکھا جائے تو غربت بھی یہ تھی اس کی ایک وجہ کہ ساری زندگی آیت اللہ مرشی نجفی نے حج نہیں کیا، حج کے پیسے بھی نہیں ہو سکے، لیکن ایک وجہ اور بھی تھی کہ جس کی وجہ سے حج نہیں کیا تھا، جو کبھی اور بتاؤں گا آپ کو۔ تو آیت اللہ مرشی نجفی لیکن اتنی بڑی کہ ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری بنا کے گئے، جو بھی افراد قوم کی زیارت کے لیے گئے ہیں ان کو ضرور وہ لائبریری جا کر دیکھنی چاہیے۔ حرم معصومہ قوم کے بالکل سامنے وہ لائبریری ہے جو آیت اللہ مرشی نجفی نے قائم کی، اور اتنا زیادہ اس معاملے میں وہ تھے، چاہتے تو خود حرم معصومہ کے اندر دفن ہو سکتے تھے۔ 35-40 سال تک حرم کے اندر، جب صبح کے 3 ساڑھے 3 بجے حرم کھلتا ہے تو پہلا کوئی شخص جو کہ اندر داخل ہوتا تھا آیت اللہ مرشی نجفی تھے، دروازے حرم کے پاس باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ چاہتے تھے تو وہاں بھی دفن ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لائبریری کے دروازے کے قریب دفن ہوں گا تاکہ دینی طالب علم وہاں سے جب گزرے تو ان کی گرد پاؤں کی اڑ اڑ کر میری قبر پہ گرے۔ یہ آیت اللہ مرشی نجفی، کتابوں کی اس لحاظ سے ایک اہمیت۔ تو اتنی بڑی لائبریری انہوں نے بنائی صرف اس وجہ سے، لائبریری کا کوئی قبرستان تھوڑی بنانا ہے، پڑھنے کے لیے ہیں لائبریریز۔ یہ تو کہا کہ میں نے کہا کہ رکھی ہوں، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ پڑھا جائے اس کو، ان کتابوں کو۔ اور آپ کو پتہ کہ سلمان فارسی جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، یہ روایات آئی ہیں جن کے لیے، اور جو ایمان کے 10 کے 10 حصوں پر فائز ہیں، ان کا ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے؟ ایک کتاب، گھر کی 2 چھتی پر ایک دفعہ چڑھے تھے، وہاں پر ایک کتاب ان کے بزرگوں میں سے کسی نے لے کر رکھی ہوئی تھی، جب انہوں یہ اتار کر نیچے لائے، اس کو کھول کر مطالعہ کرنا شروع کیا تو آخری زمانے کے جو پیغمبر کی خصوصیات بیان ہوئی تھی، پھر ان کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ پیغمبر کے پاس آئے، اسلام قبول کیا اور ایمان کی اس بلندی کو حاصل کیا کہ 10 کے 10 حصوں پر ایمان کے فائز ہو گئے۔ یہی سلمان فارسی جن کا روضہ مدائن کے اندر ہے، جن کی قبر مدائن میں ہے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ ایک کتاب کے ذریعے ہے۔ آپ کو کیا پتا گھر میں کوئی فرد کب کس موقع پر کتاب کی کون سی عبارت پڑھ لے اور بالکل تبدیل ہو جائے، کیا معجزہ اس کی شخصیت کے اندر آ جائے۔ تو بہرحال یہ سلمان فارسی کی قبر ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اتنی اہمیت تھی کتابوں کی، خود آیت اللہ مرشی نجفی ایک کتاب کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ایک سال کی نمازیں اور ایک سال کے روزے اجارے پر لیا کرتے تھے، کہ ایک کتاب کو خریدنے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں پورے سال کی نمازیں اجارے پر لے کر پڑھا کرتے تھے۔ مرحومین کی جو قضا نمازیں ہوتی وہ ایک سال کے روزے، ایک روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا اپنا واجب، اور وہ دوسرے مرحومین کے روزے اپنے ذمے لے کے اور اجارے کے اوپر رکھ کے، اور تاکہ کتاب کو خرید سکے۔ اور وہ کتابیں اتنی فراوانی کے ساتھ دستیاب ہیں، لائبریریوں میں دستیاب ہیں، گھروں میں دستیاب ہیں، فری میں مل جاتی ہیں، ایک دوسرے سے عاریتاً آپ لے سکتی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہیں پڑھنے کو تیار ہوتا، تو اسے بدقسمتی نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلا طریقہ ہے کہ ہمیں جو یہ سب چیزیں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہمارا ایمان اور یقین ہمارا کمزور ہے۔ اپنے یقین اور ایمان میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ یقین اور ایمان میں، جیسے میں نے پہلی جو نشست ہوئی تھی اس میں بھی بات کہی تھی کہ ہمیں جن باتوں کا یقین ہوتا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والی ہیں،
ہم ان میں سے کسی بھی بات کو انجام نہیں دیتے. مثلا ہمیں پتا ہے کہ آگ جو ہے ہمیں جلا دے گی, ہم کبھی اپنا ہاتھ جو ہے آگ کے اندر نہیں ڈالتے. مثلا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر کی چھت سے نیچے چھلانگ لگائیں تو کتنی ایسی مثالیں. خود ہم جب ہاؤس جاب وغیرہ کر رہے تھے تو ہمیں معلوم چلا تھا کہ بچہ چوتھے فلور کی چھت سے نیچے گر پڑا تھا زمین پر, اور اسے خراش تک نہیں آئی. تو ہم نے کتنی ایسی مثالیں کہ لوگ چھت سے نیچے گرے ہیں لیکن پھر بھی بچ گئے, لیکن ہم نے کبھی ٹرائی نہیں کی کہ وہ ہو سکتا ہے ہم بھی بچ جائیں, لیکن ہم کبھی بھی نہیں کرتے کہ ہم چھلانگ لگا کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. حتیٰ کہ یقین تو چھوڑیے, شبہ میں بھی نہیں. شبہ کیا, جس میں صرف اتنا کم ہو کہ مثلا 1,00,000 گلاس رکھے ہوئے ہوں شربت کے, اور آپ کو یہ کہا جائے انہیں 1,00,000 گلاسوں میں سے کسی ایک گلاس میں زہر ملا ہوا, تو آپ پورے 1,00,000 گلاسوں کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں بھائی, احتمال تو ہے نا اس بات کا. نیکیاں آپ کہتے ہیں کہ بہت ساری نیکیاں مستقبل میں ادھار ہوتی ہیں, جو انشورنس آپ کراتے ہیں 25 30 سال کا, اس کے بعد کہیں جا کے اس چیز کا فائدہ ملنا ہوتا ہے اور وہ بھی یقینی نہیں ہوتا کہ فائدہ ملے گا بھی یا نہیں. ایک انشورنس ایجنٹ میرے دوست ہیں, تو اکثر میں ان سے ہی کہتا ہوں جو میرے پیچھے لگتے ہیں انشورنس کرے, میں کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ مرے بغیر کیا فائدہ ہے اس میں, مرنے کے بعد تو بہت سارے فائدے آپ بتاتے ہیں, ہماری زندگی کا فائدہ بتائیے. تو بہرحال کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے, بلکہ شک ہوتا ہے, بلکہ احتمال, بلکہ وہم بھی کسی چیز کا ہوتا ہے, تو ہم اس کام کو نہیں کرتے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں جن کے لیے عذاب جہنم کا وعدہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے اس کے اوپر, ورنہ کیسے آپ انجام دے رہی ہیں ان چیز کو, ان تمام چیزوں کو. آپ نیکیوں کو کیسے چھوڑ رہی ہیں جبکہ مہوم سے فائدے کے لیے پرائز بانڈ جس طرح کے لوگ لیتے ہیں, اور کتنا کم امکان ہوتا ہے کہ آپ کا پرائز بانڈ نکلے گا, لیکن پھر بھی آپ سال لے کے پرائز بانڈ اپنے پاس رکھتی ہیں. کیوں؟ اس صرف اسی وجہ سے کہ آپ کو امید ہے ہلکی پھلکی کی شاید فائدہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ نیکیوں کی اتنی امید نہیں کہ اسے ثواب ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. یعنی اللہ کے کیے گئے وعدوں پہ ہمیں کوئی یقین نہیں, اس کی گئی وعیدوں پر, اور جو عذابوں کا تذکرہ کیا اس پہ بھی ہمیں کوئی یقین نہیں, جب ہی ہم اپنے گناہ پہ گناہ انجام دیتے چلے جا رہے ہیں. تو اپنے یقین اور ایمان کو بڑھانے کے طریقہ کار پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن ان کے طریقہ کار بڑھنے کے کیا ہوں؟ یقین کے. آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب ہے, اس کا نام ہی ہے یقین, اردو میں دستیاب ہے, یہ آپ لے کر پڑھیں, اس میں یقین کو بڑھانے کے طریقے سب لکھے ہوئے ہیں. جو وہ میں یقین بڑھانے کے طریقوں پہ گفتگو شروع کروں گا تو پورا درس آج کا رہ جائے گا. تو بہتر ہے کہ میں ریفر کر رہا ہوں. ابھی کتابوں کی اہمیت بیان ہوئی ہے آپ کے سامنے, آپ اس کتاب کو بازار سے لے کر خریدیں. پتلی سی کتاب ہے, مشکل سے شاید 60-70 پیج کی کتاب ہے. آپ یقین نام ہے اس کا, شہید دست غیب شیرازی کی. جب یقین میں اضافہ ہوگا آپ کے اور ایمان میں اضافہ ہوگا تو خود بخود اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ گناہ آپ سے کم ہوتے چلے جائیں گے. یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے. مثلا اگر کسی بھی جگہ آپ کے کمرے میں اس جگہ پر یہاں 5-7 کیمرے لگا دیے جائیں, اور آپ کو پتا ہو کہ ان کیمروں اس کے ذریعے آپ کو کہیں دیکھا جا رہا ہے. دیکھا آپ نے کتنے دفعہ دیکھا ہوگا کہ ذرا سا بھی اناؤنسر کبھی اس کو کھانسی بھی آ جاتی ہے ہلکے سے تو معذرت کرتا ہے آپ سے, کتنا الرٹ ہو کے بیٹھتا ہے کہ مجھے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ خاطی انسان جو ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں, ہو سکتا ہے ان کی نگاہ بچ جائے, ہو سکتا ہے نہیں بھی دیکھ رہے ہوں, ان کی کتنی پرواہ ہوتی. اور ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہمیں ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں, تو ہم کتنا اپنے آپ کو سنبھل کے گفتگو کریں گے, کوئی نازیبہ بات نہیں کریں گے. گناہ تو چھوڑیے, چھینکنا اور کھانسنا جس پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے, اس کو کوئی برا مانتا ہے, اس پہ بھی لوگ معذرت کرتے ہیں کہ معاف کیجیے گا. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر سمجھتے نہیں. یہ پوری دنیا, امام خمینی فرماتے تھے, محضر خدا. یہ آنکھوں کے سامنے ایسے ہی جیسے کوئی شخص آپ کو بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہا ہو, باقاعدہ ایک پورا پینل ہو, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کبھی کسی گناہ کی طرف جائیں گی. اس کا معنی یہ کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر ہی نہیں سمجھتے, کہ خدا ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہماری ہر چیز کو نگرانی کر رہا ہے. سارے گناہ اس کے سامنے ہمارے تمام گناہ ظاہر اور آشکار ہیں, پھر بھی ہم ڈھٹائی کے ساتھ اور کمال بےغیرتی کے ساتھ ان گناہوں کو انجام دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا والا کانسیپٹ بھی ہمارا صحیح نہیں. ہم خدا کو حاضر و ناظر ہی نہیں سمجھتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں. ایک ملتا ہے کہ آیت اللہ ملا حسین قلی حمادانی کی ساری زندگی کبھی سیدھی ٹانگیں پھیلا کر نہیں سوئے, کہ ایسے ٹانگیں پھیلاؤں, محضر خدا میں ہر وقت حاضر ہوں, پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, بے ادبی محسوس ہوتی ہے.
دیکھیے ہم سے اس بات کا تقاضا نہیں کیا گیا کہ ہم ٹانگیں پھیلا کے نہ سوئیں، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، نہ کچھ ہے، لیکن میں ایک وہ بتا رہا ہوں کہ یہ خیال اور استحزار جب اتنا زیادہ پرورش پا جاتا ہے انسان کے تو کتنا محتاط ہو جاتا ہے. یعنی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی ٹانگیں کیسے پھیلاؤں، محضر خدا میں حاضر ہوں، کہ بے ادبی کیسے کروں. کبھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے بہت زیادہ، جس طرح انسان بعض اوقات کسی پہ چلانے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے. محضر خدا میں حاضر ہوں، آواز کو کیسے بلند کروں. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق مشہور ہے کہ بہت کم ان کو کبھی دیکھا گیا کبھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے تھے. جس طریقے سے انسان ٹیک لگا کے باقاعدہ کسی چیز سے بیٹھتا ہے، بہت کم بیٹھے دیکھا گیا. یعنی محضر خدا میں اپنے آپ کو حاضر سمجھتے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ خدا کو حاضر و ناظر کہیں لکھ کر لگائیے، کہیں آپ اب جس جگہ بیٹھ کے کام کرتی ہوں وہاں پر لگائیے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ہر جگہ لکھ کے لگا دیں تاکہ دماغ میں خیال رہے کہ جو بھی گناہ میں کر رہی ہوں خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، تاکہ اس گناہ کی طرف نہ جانے پاؤں. اس کے اور طریقے بھی ہیں لیکن انشاءاللہ اس پہ موضوع پہ کبھی اور گفتگو ہوگی. اور ایک اور اہم ترین طریقہ جس سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں کہ جس وقت پہ ہم ارتکاب گناہ کا کوئی موقع ایسا آ جائے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس گناہ کے اندر گرفتار ہونے والے ہیں، اس وقت سچے دل سے ایک جھٹکے کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. صدقے دل سے آپ دیکھیں گے کہ خدا کیسے آپ کے دل کو اس گناہ کی طرف سے ہٹاتا ہے. جب کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میں اس گناہ میں گرفتار ہو ہی جاؤں گی، میں ہونے والی ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں اس گناہ میں گرفتار ہو جاؤں گی، سچے دل کے ساتھ ایک دفعہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، پھر دیکھیے کرشمہ کیا ہوتا. ایسا پروردگار آپ کو اس جگہ سے نکالے گا، اس گناہ سے، اور ایسی بے رغبتی پیدا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ارتکاب گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا. اس کے بعد اگلا طریقہ ہے، اگرچہ اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہر چیز پہ ہو سکتی ہے لیکن سب چیزیں، اگر آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حکم دینے کی اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی عادی بن جائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی عادی اگر آپ ہو جائیں، لیکن اس خاص طریقہ کار سے جس پہ آپ کی شاید پوری 1.5 گھنٹے کی 2 کلاسز یا 3 کلاسز آپ کی صرف اس کے فقہی مسائل پہ ہوں گی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے کیا جاتا ہے. ورنہ انسان زیادہ تر بجائے ثواب کی گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے اگر اس کے مسائل کو صحیح طور پر نہ پڑھا جائے اور حاصل نہ کیا جائے. لیکن امر بالمعروف کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خود اس گناہ سے بچ جائیں گے. آپ کو شرم محسوس ہوگی، ارے یہ کام تو میں بھی کرتی ہوں، تو آپ پہلے اپنے آپ کو اس سے روکیں گی، اور اس کے بعد جب لوگوں کی آپ عادی بن جائیں گی کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف لائیں، برائی سے روکیں، تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ خود بھی ان گناہوں سے رک جائیں گے. جس کی مثال آیت اللہ آقا محسن قرطی بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کپڑا پاک کرنے والے کے ہاتھ کپڑا کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی پاک ہو جاتے ہیں، الگ سے پاک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. کپڑا چلے پاکی کی تو چھوڑی، گندا کپڑا ہے، کوئی شخص اگر جو ہے کپڑے کو دھو رہا ہے اور صابن لگا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، اس کے اپنے ہاتھ بھی تو صابن کے نتیجے میں صاف ہو رہے ہیں، صفائی کر رہا ہے کسی اور چیز کی اور صاف ہو رہے ہیں اپنے ہاتھ. تو اسی طریقے سے وہ صفائی کر رہا ہے کسی اور کے گناہوں کی، اس کو روک رہا ہے گناہوں سے، اسے نیکیوں کی طرف راغب کر رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود ان گناہوں سے اور ان پاک صاف نہ ہو جائے اور خود ان نیکیوں کو کو نہ کرنے لگے کہ جس کی طرف وہ دوسروں کو راغب کر رہا ہے اور اس کی طرف رغبت دلا رہا ہے. اس پہ لیکن انشاءاللہ یہ بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی، لیکن اس کے آپ عادی بنیں. ہم سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہم بھی یہ کرتے ہیں تو ہم کس دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے نہ ان کو ہم روکتے ہیں اور نہ خود ان گناہوں سے روکتے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو آپ کو گناہوں سے روک سکتی. لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں، ایران میں بھی اگر کوئی بے پردہ عورت اس طرح سے جا رہی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بالکل آزاد ہوں، ہر شخص کو اسلام نے آزاد پیدا کیا، میری جو مرضی. نہیں، آپ کے بے پردگی سے لوگ خراب ہو رہے ہیں، معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے. جب کوئی بھی شخص اگر سگنل کو توڑتا ہے تو ٹریفک پولیس کیوں پکڑتی؟ وہ کہے بھائی مجھے تو کچھ نہیں، وہ کہیں گے تمہارے ٹریفک کے سگنل توڑنے سے بہت سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم تم کو روک رہے ہیں. اگر ہم نے ڈبل سواری پہ یہاں تو خیر ظالمانہ پابندی لگائی جاتی ہے، لیکن بالفرض کہیں پابندی لگائی جا رہی ہے تو امن و امان کی وجہ سے ہم لگا رہے ہیں. تو بہرحال اگر کہیں پہ روکا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پورا معاشرے کو خطرہ ہو رہا ہے. لیکن یہ والا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. امر بالمعروف کے مسائل حاصل نہیں کریں گے تو جس طرح سے افغانستان میں ہوتا ہے پھر وہ والا طریقہ کار، وہ غلطی ہو جائے گی. تو ان تمام طریقہ کار سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ تمام اسلام سے دور لے جانے والے طریقے ہیں جس میں لاٹھی ڈنڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے،
انسان موعظہ حسنہ کے ذریعے بہترین انداز سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اسلامی احکامات کے تحت ادا کرے، پھر اس کے بعد وہ اس کا فائدہ نظر آئے گا. ورنہ آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ اسلام ان حرکتوں کے نتیجے میں بدنام ہو گیا اور لوگ بجائے دین کی طرف آنے کے اس سے برگشتہ ہونے لگے. تو اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، امر بالمعروف اسلامی طریقوں سے کرنا ہے. پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں جلدی جلدی کہ ہر کام کا آغاز اگر آپ بسم اللہ سے کرنے کی عادت ڈالیں. باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے تو پوچھا بھی گیا کہ یہ جو ہر کام سے پہلے بسم اللہ یہ بطور تبرک ہے یا اس کا استحباب الگ سے ثابت ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے؟ انہوں نے کہا کہ تبرک نہیں، یعنی اس طور پر نہیں کہا گیا کہ تبریک کے طور پر یا برکت کے لیے، بلکہ الگ سے اس کا استحباب آیا ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا الگ سے مستحب ہے یہ. اچھا، جب آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی عادی ہو جائیں گے تو خود بخود اس کام کے اندر اللہ کی ایک رضایت اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور برکت آ جائے گی. اور پھر جب یہ ہر وقت جب نام خدا اس طرح سے زبان کے اوپر آئے گا تو پھر آپ کا دل خود بخود گناہوں کی طرف جانے کو چاہے گا ہی. یہ گویا ایک لحاظ سے آپ کو خود روکے گا، پروردگار کا جتنا ذکر آپ کرتی جائیں گی یہ خود آپ کو گناہوں سے روکے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا رضی الدین ابن طاؤس. بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور یہ وہ عالم تھے کہ ان کی باقاعدہ پوری ایک لائبریری ہر جگہ ساتھ چلتی تھی اونٹوں پر. 30-40 اونٹوں پر اگر ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جاتے تھے تو مطالعے کے اتنے رسیا تھے کہ ایک لائبریری ساتھ جاتی تھی اونٹوں پر. رضی الدین ابن طاؤس، ان کا طریقہ کار یہ تھا، یہ کبھی بھی کسی روٹی کو اور کسی کھانے کو اور کسی ایک لقمے کو بھی بغیر بسم اللہ پڑھے نہیں کھاتے تھے. ایک تو یہ ہے نا ہمارے یہاں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا اور پورا کھانا اس کے بعد کھا گئے. یہ ہر نوالے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، ہر الگ الگ نوالے پہ الگ الگ بسم اللہ. کوئی کھانا 2-3 کھانے مثلا اگر رکھے ہوئے سامنے، ہر ایک کو کھانے سے پہلے بسم اللہ. بلکہ گھر کی عورتوں سے پوچھتے تھے کہ جس وقت تم روٹی آٹا گوندھ رہی تھیں یا روٹی پکا رہی تھیں تم باوضو تھیں یا نہیں تھیں، اور دوسرا کہ تم نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں تھی. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوتی تھی تو رضی الدین ابن طاؤس اس وقت کا کھانا نہیں کھاتے تھے. کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسی گزارا کر لیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب اگلا کوئی موقع آتا تھا تو اس وقت پھر ان کے گھر کی جو خواتین تھیں وہ ان باتوں کا ظاہر ایک آدھ دفعہ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا، لیکن جب معلوم ہے کہ رضی الدین ابن طاؤس کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو وہ ہمیشہ اس بات کا پھر جو ہے وہ لازمہ کرتی تھیں کہ ضرور بسم اللہ بھی پڑھی جائے اور باوضو ہو کر کھانا پکایا جائے. تو بہرحال دیکھیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور طریقہ ہے، لیکن اس پہ ہم ویسے کبھی اور گفتگو کریں گے. لیکن بہرحال نوجوانوں کو بہت سے گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی جلد شادی ہو جانا یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن یہ تربیت اولاد کے سلسلے میں باقاعدہ آپ لوگوں کا پورا سیمسٹر ہوگا ہی تو اس میں ہم تفصیل بیان کریں گے. لیکن یہ کہ ابھی یہ پڑھ جائے پھر اس کے بعد جاب حاصل کر لے اور جاب حاصل کرنے کے بعد اتنا پیسہ کمانے لگے کہ پھر یہ انڈیپینڈنٹلی بھی رہ سکے، اور اس میں لڑکوں کی اور لڑکیوں کی عمریں اتنی زیادہ نکلتی چلی جاتی ہیں. مشہور ہے نا کہ لطیفے کے طور پر بات کہ جب 20 سال کی لڑکی ہوتی ہے تو پوچھتی ہے کہ لڑکا کیسا ہے جب کوئی رشتہ آتا ہے. پھر جب وہ 30 سال کی ہوتی ہے تو پوچھتی ہے کہ لڑکا کرتا کیا ہے، اور جب 40 سال کی ہوتی ہے تو وہ کہتی کہاں ہے. تو اس طرح سے دیر پہ دیر ہوتی چلی جاتی، مشکلات کھڑی ہوتی، تو بہت سے گناہوں میں بھی انسان گرفتار ہو جاتا ہے. تو جتنی بھی جلد ہو سکے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے. علماء نے افسوس کا اظہار کیا، آیت اللہ ابراہیم امینی نے اس موضوع پہ بہت کام کیا اور افسوس کا اظہار کیا والدین کے لیے کہ آپ جو کہ تھوڑا سا بھی آپ کا بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس کو دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر کتنی پریشانیوں کا وہ شکار ہوتا ہے شادی نہ کرنے کی وجہ سے. لیکن آپ دیر پہ دیر کرتے چلے جاتے ہیں. تو بڑا افسوس کا اظہار کیا ایسے والدین پر جو اتنی زیادہ تاخیر سے کام لیتے ہیں اپنی کچھ خود ساختہ خواہشات جو انہوں نے اپنے تئیں بنا رکھی ہیں اس کی تکمیل کے لیے، چاہے اس سے کے نتیجے میں اولاد کو کتنے نقصان کیوں نہ ہو جائے. تو بہرحال اس پہ کبھی اور تفصیل سے اس موضوع پہ بات ہوگی. ابھی تو اتنا وقت نہیں، ہمارے پاس سوالات بھی سلسلے میں بہت سارے ہوں گے، پھر صاحب کے حل بھی بتانے پڑیں گے آپ کو. تو بہرحال ایک طریقہ کار یہ ہے.
تو تقوی میں اسی کام کے ذریعے اضافہ ہوگا کہ انسان اپنے نصف دین کو تو صرف شادی کر کے ہی محفوظ رکھ سکتا. اس کے بعد اگلا طریقہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا. کہ گناہوں کے پورے دیوان کو فقط ایک درود بھی ختم کر سکتا. اس نیت سے بھی کبھی آپ ایک تسبیح درود کی پڑھیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہونے پائیں. یہ خود اتنی طاقت رکھتی ہے. میں انشاءاللہ کبھی اور تفصیل اس کی بتاؤں گا. شاید ابھی رمضان کے قریب کچھ ایسے اعمال ہیں خاص طور پر کہ علماء بہت زیادہ اثر پذیری کے قائل ہیں اس سلسلے میں درود پڑھنے کی، کہ اگر آپ درود پڑھیں گے اس مخصوص نیت کے ساتھ اپنے کاموں کی انجام دہی کے سلسلے میں وہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، اور پلس یہ کیا انسان گناہوں سے بھی اس انداز سے بچ سکتا. اس کے بعد اگلا طریقہ ہے ہم ہر اپنی جسمانی بیماری کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے صدقہ دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اپنے گناہوں سے اپنی حفاظت کے لیے، کہ جس کا لازمی نتیجہ آگ میں جلنا، اس کے لیے بھی ہم صدقہ دیں. صدقہ خود گناہوں کی آگ کو اور آتش جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ضرور ہے دماغ میں کہ ہر وقت صدقہ دینا، صدقے کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ صدقہ مستحق کے ہاتھ تک پہنچنا چاہیے. آپ نے گھر میں صدقہ لے کے الگ رکھ دیا، الگ دراز میں ڈال دیا، اپنے پرس میں ڈال دیا، کسی الماری کے کونے میں ڈال دیا کہ جب جمع ہو جائیں گے تو فقیر کو دوں گی، تو یہ اس وقت کاؤنٹ ہوگا جب فقیر کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا. جب تک صدقہ شمار نہیں ہوگا، جب تک آپ ہی کے پاس پڑا رہے گا. تو اس کا ایک حل ہے. اب ہم کیا کریں، بعض اوقات رات ہو رہی ہوتی ہے، مریض ایک دم سے کوئی گھر میں ہو گیا، ایک دم سے بیمار پڑ گیا، اب ہمیں صدقہ نکالنا ہے، ہم فقیر ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ تو اس کے بہت سارے طریقے ہم بتائے گئے ہیں. مثلا ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ایک دم سے جہاز میں ٹربولنس ہوئی، جہاز اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا، فوراً صدقہ دے کے اپنی بلا کو ٹالنے کا حکم ہے. اب کس کو صدقہ دیں وہاں جہاز میں؟ کچھ طریقے ہیں کہ جس کو کیا جا سکتا ہے. ابھی اسی کا تو بیان ہو رہا ہے، باکس دکھایا اس وجہ سے آپ کو. اب ایک طریقہ کار یہ ہے، دو تین طریقے آپ کر سکتی ہیں. یا تو آپ نے اگر کسی کو صدقہ دیا ہوا ہے، صدقہ، تو پھر آپ آپ نے قرضہ اگر کسی کو دیا ہوا ہے، قرضہ اگر آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو آپ اس قرضے میں سے کچھ مائنس کر دیں. جو آپ کہیں گے بھائی میں نے اس کو 2000 روپے قرضہ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے 100 روپے اس میں سے میں معاف کرتی ہوں. اب میں اگر وہ واپس کریں گے بھی تو میں 1900 لے کے باقی 100 روپے انہیں واپس کر دوں گی. خود بخود آپ کو صدقے کا ثواب اسی وقت مل جائے گا، دماغ میں کیلکولیشن کرنے کے نتیجے میں، اور جو بلا ٹلنی ہے فوراً ٹل جائے گی. ایک تو طریقہ کار یہ. اچھا، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس مستحق سے اجازت ہی لے لیں جس کو آپ اکثر صدقہ پہنچاتی ہیں. آپ کہیں کہ بھائی میں آپ ہی کو صدقہ دوں گی، یا صدقہ کا کہنا بھی ضروری نہیں، آپ اس کی مدد کرتی ہیں، میں جو مدد کے پیسے ہیں، آپ جو مجھ سے 1000 روپے لے کر جاتے ہیں تو میں ایک تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو نکالتی ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں 1 مہینے تک اپنے پاس رکھوں، جب 1 مہینہ پورا ہو جائے گا تو جتنے ہوں گے میں آپ کو دے دوں گی. وہ مستحق آپ کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، تو جیسے ہی آپ صدقہ نکال کے الگ کریں گی وہ فوراً صدقے کے سارے فائدے بھی آپ کو دلوا دے گا، کیونکہ آپ اس مستحق سے اجازت لے چکی ہیں. یہ 2 طریقے کار ہو گئے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ بھی سمجھے گا اچھا یہ روزانہ اپنا صدقہ نکال کے ہمیں دیتی ہیں، تو صدقے میں بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اسے صدقہ دے رہے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم حاکم شرع یا اس کے نمائندے سے اجازت لے لیں. مجتہد کا وکیل، کیونکہ غریبوں کے امور کا نگران بھی مجتہد ہوتا ہے، تو مجتہد خود یا اس کا وکیل جو ہوتا ہے. تو اسی مقصد کے لیے خود مدرسے نے بھی صندوقچی اس طرح کے جو صدقہ باکس جو بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے حاکم شرع کے وکیل کی اجازت بھی لے لی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں صندوقچی رکھتا ہے اور یا یہ باکس رکھتا ہے تو اس کے اندر جیسے ہی پیسہ ڈالے گا وہ فوری طور پر یہی شمار ہو جائے گا کہ وہ صدقے کے سارے فائدے بھی آپ کو دلوا دے گا، اور یہ شمار ہو جائے گا کہ گویا فقیر کے ہاتھ تک وہ چیز پہنچ گئی. تو یہ 3 طریقے ہیں کہ جس سے وہ فوری آپ کو فائدہ پہنچانے والے. تو یہاں سے آپ مدرسے کی انتظامیہ سے لے بھی سکتی ہیں. اس کو آپ کو سہولت پہنچانے کے لیے ہی وہ صندوقچی اسکیم شروع کی گئی ہے، اور مستحقین اکثر جو ہوتے ہیں اس سے ان کی امداد ہوتی ہے، اور ایک شرعی پیمانوں کا خیال کرتے ہوئے، اور حاکم شرع کی اجازت یافتہ صندوقچی ہے تو آپ کو فوراً فائدے دلوا دے گی وہ. اور صدقے کے لیکن الگ سے آپ لوگوں کی کلاس بھی ہوگی جس میں صدقے کے فقہی احکام بیان کیے جائیں گے.
تو بہرحال یہ ہاتھ سے نکلنے والا صدقہ اس نیت سے آپ ڈالیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہونے پائیں، تو جو بھی نیت آپ صدقہ دیتے وقت کریں گی وہ انشاءاللہ ضرور وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد تلاوت قرآن کرنا، یہ خود گناہوں سے بہت بچانے والا عمل، تلاوت قرآن۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے علماء کتنا زندگی میں ایسے نیک اعمال انجام دیے ہیں ثواب جاریہ کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی ہر وقت قرآن سے وابستہ نظر آتے ہیں۔ تلاوت قرآن روزانہ کی بنیاد پر کرنا، کہ باقاعدہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ پیغمبر اسلام باقاعدہ شکوہ کریں گے کہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ کہ میری قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کو پکڑے رہنا ہے، اور فقط تلاوت کی حد تک نہیں، اس پر عمل کے لحاظ سے بھی، لیکن کم سے کم تلاوت کی حد تک تو انسان رہے۔ ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ خواتین کی تلاوت قرآن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، انتہائی ڈسپلن، بہترین، اور خواتین آ کر وہاں ایک ایک جز جو ہے وہ تلاوت کرتی ہیں آ کر، پھر دوسری خواتین وہاں پر آ جاتی ہیں۔ تو کیوں قوم ساری دنیا کے مقابلے میں کس طرح سے ڈٹی ہوئی ہے اور ترقی بھی کر رہی ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی جبکہ اتنے امن و امان میں تب بھی ہمیں توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ اس طرح سے کوئی ارینجمنٹ ہم یہاں پر کر سکیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات ہیں، یعنی کس طرح سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں کہ ایک الگ سے ایک تقدس اور قرآن کو اہمیت دی ہوئی ہے، کیوں تعریف نہ کریں ان کی۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہر وقت انہی کی تعریف، بھئی تعریف کے قابل افراد کی تعریف، یعنی خود ایک نیک لوگوں کی نیکیاں لوگوں میں اجاگر کریں، ان کی ستائش کریں تاکہ نیکیاں معاشرے میں پھلتی پھولتی نظر آئیں۔ ہم صرف ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے بدکاروں کی ہر وقت صبح شام ٹی وی کے اوپر تعریف ہوتی رہتی، ماشاءاللہ بہت آپ ورسٹائل فنکارہ ہیں اور بہت آپ نے ماشاءاللہ بڑی آپ کی البم ریلیز ہوئی ہے، خوب تعریفیں ہو رہی ہیں ان کی، اور جو نیکوکار ہیں ان کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی، کوئی تعریف کر دے تو فوراً ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں ان کو۔ تو بہرحال اسی طریقے سے تلاوت قرآن کے لحاظ سے معذور افراد تک ویل چیئرز پر آتے ہیں اور باقاعدہ تلاوت قرآن اس لحاظ سے کرتے ہیں۔ گھر پر خواتین باقاعدہ اپنے گھروں پر تلاوت قرآن کی محافل منعقد کرتی ہیں، ساری خواتین جمع ہوں اور ایک ایک جز تلاوت قرآن کریں، اس کے بعد کوئی بھی شیرینی یا کوئی بھی حصہ یا تبرک وغیرہ تقسیم کیا جائے، گھر میں ایک برکت ہوگی، نورانیت ہوگی۔ باقاعدہ اس طرح کی چیزیں گھروں میں پہلے دیکھنے میں آتا تھا انقلاب کے بعد تسبیحوں کی، کہ بہت سے افراد تسبیحوں کی محفل منعقد کرتے تھے کہ 10,000 دفعہ مثلا ہم درود پڑھیں گے یا فلاں ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ایک طریقہ کار ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ہمیں معاشرے کے اندر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا ان سب کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے سے دیکھیے گناہ اور گھر سے گناہ جب بھی ختم ہوں گے، جب ایسی محفلیں گھر میں منعقد ہوں گی، وہاں کہاں آپ خیال کرتی ہیں کہ وہاں پر گناہ پنپ سکیں گے اور لوگ وہاں کے خراب ہو سکیں گے؟ ایسی نورانیت ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہمیں کہیں پاکستان میں نظر نہیں آتا اس قسم کی کوئی محفل کہیں منعقد کی جاتی ہو، نہ مردوں میں اور نہ عورتوں میں۔ بہرحال یہ اس کو بدقسمتی کہا جائے، حتیٰ کہ وہاں پر اسکولوں میں، یہاں تو یہ ہوتا ہے اسکولوں میں کوئی فارملی کوئی بچہ آ جاتا ہے آگے جا کے سورہ قل اعوذ احد مثلا پڑھ کے ایک مختصر سورہ، یہاں ہر شخص کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے یا کوئی پارہ ہوتا ہے، اور اکثر اسکولوں میں وہاں پر اس طرح سے جو ہے وہ باقاعدہ تلاوت قرآن کروائی جاتی۔ اور اس کے بعد پھر اگلا طریقہ ہے کہ آئمہ سے توسل کرنا، آئمہ سے توسل کر کے ان کو واسطہ پروردگار کو، ان افراد کا واسطہ دے کر ان کو وسیلہ بنا کر کہ ہمیں کسی طریقے سے پروردگار گناہوں سے بچا لے، تجھے ان برگزیدہ ہستیوں کا واسطہ۔ ہم یا علی مدد اپنے ہر بس صرف کیا گرنے، جب کوئی گرنے لگتا ہے بچہ اسی وقت بس یا علی مدد ہے، کوئی ایک دم سے بس اچانک سے ہم تو اسی موقع پہ ہمیں یا علی مدد کہتے ہوئے افراد نظر آتے ہیں۔ ہر مشکل، گناہوں کی مشکل کتنی بڑی ہے ہمارے ساتھ، جو ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کام کے لیے بھی یا علی مدد کہا جائے کہ پر اے علی آپ ہماری مدد فرمائیے، ہم عذاب کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں، ہمارا عاقبت اور اعمال دیکھتے ہیں تو اپنا نتیجہ میں اچھا نہیں نظر آ رہا، بلکہ یقینی جہنم نظر آ رہی ہے، آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ مولا ان معاملات میں بھی کیسی مدد کرتے ہیں، فقط وہ گرنے سے بچانے کے لیے تھوڑی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ ایک دفعہ پروردگار کی راہ میں آنسو بہا کے تو دیکھیے، یہ ایک صرف بہنے والا آنسو خوف خدا سے یہ آتش جہنم کو بھی خاموش کر دے گا اور آئندہ آنے والے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ چاہے
رونا نہیں بھی آ رہا ہو، تصور لے کر آئیے دماغ میں اپنے گناہوں کا، آتش جہنم کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں، عذاب قبر جو بیان کیے گئے، باقاعدہ انسان آنکھوں میں آنسو لے کر آئے، پھر دیکھے کہ گناہوں سے کیسے بچتا ہے۔ وقت اتنا نہیں میرے پاس آج ہر صورت میں بات ختم کرنی ہے، وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اپنے دوست اور سہیلیاں ہمیشہ اچھی بنائیں۔ اگر کوئی بھی آپ نے ایسی کوئی سہیلی اور دوست بنائی جو کہ آپ کو بگاڑ رہی ہے اور خراب کر رہی ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ دوست نہیں ہے بلکہ وہ ایک بچھو ہے جو کہ ہماری پوری آخرت کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ قرآن کی آیات نہیں ہے، آپ جا کے پڑھیں باقاعدہ کہ بہت سے لوگ جہنم میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ بہت سے دوست اور سہیلیاں خراب کرنے والی ہیں اور جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کا جو بیٹا خراب ہوا تھا اس کو خراب کرنے والے اس کے دوست تھے۔ جعفر قذاب جو امام زمانہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کو خراب کرنے والے دوست تھے۔ بہت سی روایات میں ایسے افراد کو سانپ سے بھی تشبیہ دی گئی۔ تو یہ دوست نہیں ہیں اور یہ سہیلیاں نہیں ہیں، یہ بچھو اور سانپ ہیں آپ کے لیے، کہ جو کہ خود ہم اپنے لیے اس دنیا میں مہیا کر کے جا رہے ہیں اپنی قبر کے واسطے۔ اور پھر بہرحال انسان باقاعدہ جہنم میں جائے گا، اور اس وقت وہاں جا کر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں اپنے فلاں دوست کو، فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ سارے جو ہیں وہ گناہ اسی زبان کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، باب توبہ کھلا ہوا ہے۔ جو شخص چاہے اس وقت توبہ کرے اور اس اپنے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کروا لے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے۔ اور کوشش یہ کریں کہ باقاعدہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ معاشرے میں کچھ نیک اور اچھی خواتین آ کر بیٹھیں کہ معاشرے میں دیکھیے بے پردگی بہت بڑھتی جا رہی ہے، معاشرے میں میوزک بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے بچے بہت خراب ہو رہے ہیں، معاشرے کو گناہوں سے کیسے بچائیں، اب لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، دینی مسائل کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں کہیں خواتین ایسی میٹنگ کرتی نظر نہیں آ رہی، فضولیات کی باتیں ہو رہی ہیں اور کپڑے اور زیور ہی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد فقط یہی رہ گیا ہے کہ ان فضولیات کے اندر اپنے وقت کو لگائیں۔ بالکل ایک اچھے وقت کو آپ کیوں معاشرے کی تبلیغ کے حوالے سے اپنے وقت کو کیوں نہیں لگاتی؟ آپ بیٹھ کے میٹنگ کیوں نہیں کرتی 4-5 خواتین مل کے؟ میں نے ابھی جیسے کہا کہ کسی بھی جگہ درس کا انعقاد کرنا ہے تو بہت بڑی تعداد نہیں چاہیے، فقط 3-4 خواتین چاہیے جو آ کر بیٹھیں، ایک پلان تیار کریں اپنے ساتھ کچھ۔ پھر جب دیکھیے جب لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، وہ والی مثال ہونے لگتی ہے کہ پھر 2-3-4 افراد جمع ہوتے تو پھر بعد میں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ نیک کام کو دیکھ کر شامل ہو جائیں گے، لیکن آغاز آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ تفصیل اگرچہ اگر ابھی بہت باقی تھی، لیکن کیونکہ میں نے تھوڑا سا وقت بلکہ زیادہ ہی لے لیا، آج بس یہ موضوع مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ جو ہماری اگلی کلاس ہوگی وہ تو خیر ایک کمبائنڈ کلاس ہوگی، سارے گروپس کی کمبائنڈ ہوگی، اور وہ بھی ایک اہم ترین موضوع ہے جو اگلی اتوار کو انشاءاللہ زیر بحث آئے گا۔ تو بہت سارے سوالات بھی آپ کے آ گئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آج ہی اگر ممکن ہوا ان کے جواب لکھنے تو آج ہی لکھ کے نیچے ریسیپشن پہ دے دوں گا، ورنہ پھر یہ کہ انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس سے پہلے آپ ریسیپشن سے جا کر لے سکتی ہیں ان کے جوابات۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔